بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to our brand new show called Maulvi with an Attitude. الحمدللہ آج میرے ساتھ میرے خوبصورت گیسٹ موجود ہیں. Guys, welcome to the show. کیسا لگ رہا ہے سیٹ آپ کو؟ بیوٹیفل. علی بھائی نے کیا امیزنگ سرپرائز دیا ماشاءاللہ. دس از این امیزنگ سیٹ. علی بھائی جزاک اللہ خیر. علی بھائی اینڈ ہز ٹیم obviously آپ ماشاءاللہ ہماری میڈیا ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو اٹس لوکنگ فینٹاسٹک اور ریلی لونگ دی وائب مائی اٹس ریکنگ آف ایٹیٹیوڈ ماشاءاللہ. آئی ڈidn't ایکسپیکٹ دس. مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ بلڈ کرتے ہو اور جو آؤٹ کم نکلتی ہے پھر آپ خود سرپرائز ہوتے ہیں یار. صحیح بات ہے. اچھا یہ کئی لوگ شاید کنفیوز بھی ہو رہے ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے, واٹس ہیپننگ, بنچ آف مولویز کون سا ایٹیٹیوڈ ہے یہ, کون سا ایٹیٹیوڈ دے رہے ہیں, نیگیٹو ایٹیٹیوڈ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, تو یہ کیا ہے؟ آپ نے تو ٹی شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے سر. تو یہ کیا ہے؟ دس ایٹیٹیوڈ سر یہ کانفیڈنس کا ایٹیٹیوڈ ہے, یہ اسلام کو اون کرنے کا ایٹیٹیوڈ ہے. لیکن آپ یہ اکثر لیونگ ونڈرفل لائف, enjoying within the limits of Islam, and owning deen, not being apologetic, and owning Harley Davidsons as well. آپ اکثر ایک فرق کرتے ہوتے ہیں ایٹیٹیوڈ ورسز ایٹیٹیوڈ. یہ ذرا فرق یہ ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ بیڈ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اصل میں ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے وہ صحیح کہا تھا نے کہ وہ بیسکلی ہے کہ یار آپ ایز اے مولوی بھی جو ہے نا, اصل میں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ مولوی کیوں آپ یوز کرتے ہیں, یہ کوئی ٹرم ٹھیک ہے؟ اصل میں نا مجھے یاد ہے جب دین کی طرف نئے آئے تھے نا, تو a lot of people they started labeling in a negative way, you know, مولوی ہو گئے. تو I said, you know, let's own it, like why not, you know. تو بجائے کہ آپ ایک چیز کو نیگیٹولی لے کے جائیں, حالانکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے جو مطلب علماء کے اندر یہ ٹرمز بڑی مہذب اور بڑی رسپیکٹیبل ٹرمز ہیں, لائک بینگ اے مولوی اور مولانا اور مفتی, اور یہ ساری جو ٹرمز ہیں یہ بڑی اہم ٹرمز ہیں. لوگوں نے انسلٹ بنا دیا اس کو. ہاں, ریپرزینٹیٹیو آف اسلام ہے نا بیسیکلی. بالکل, جو بندے دین کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کے ساتھ ریفر کیا جاتا ہے. سو آئی سیڈ, یو نو, تو کسی کو تانا بھی دینا نا, اس کو مولوی کو دیکھو, یعنی داڑھی تک ہوتے کم تک ہوتے مولوی نے دیکھو, ٹھیک ہے. تو لیکن ہم اس چیز کو پازیٹیو اس میں کریٹ کر رہے ہیں کہ یو کین بی اے مولوی اینڈ یو کین بی آف این ایٹیٹیوڈ. ہاں, مولوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین پہ, ٹھیک ہے, مطلب ہم لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وین یو آن دی دین, اس کا لٹرل مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت کوئی شیخ الحدیث بن گئے, ایسی بات نہیں ہے, بٹ وہ سیئنگ کہ آپ دین کی طرف آ رہے ہیں. سو دیٹس وائی یو آر کلاسیفائنگ یور سیلف. اور ایٹیٹیوڈ بھی کیوں نہ ہو, مطلب اٹس ویئرنگ دا کلر آف اللہ سبحانہ وتعالی, سو وائی ناٹ ہیو دس ایٹیٹیوڈ. اور اس نام کو نظر میں سمجھتا ہوں کہ خالد بن ولید کی وہ اسٹیٹمنٹ ریپرزینٹ کرتی ہے, یعنی اٹ ایگزیکٹلی فٹس ان دس اسٹیٹمنٹ. کہ جب رومنز نے پوچھا نا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو یہاں پہ, تو خالد نے کہا کہ وی ڈرنک بلڈ. ہم نے سنا ہے کہ رومنس کا بلڈ بڑا سویٹ ہے, سو وی آر ہیئر ٹو ڈرنک یور بلڈ. یعنی حرام ہے حالانکہ دین میں بلڈ کو پینا, ناجائز ہے, لیکن صرف ایک ایٹیٹیوڈ تھا کہ جو تم لوگ اسلام کو مسکین سمجھتے ہو نا, مسکین نہیں ہے اسلام, بلکہ اسلام ہی تمہاری نجات کا اور ہماری نجات کا باعث ہے. تو اف یو آر ناٹ اوننگ اسلام دین یو آر لوزرز, از ناٹ اسلام از ناٹ لوزر. یعنی اوپر سے آئے نا خالد بن ولید, یعنی کہ مسکین بن کے کوئی پتہ نہیں اپنے آپ کو اپنی ریپوٹیشن یا کوئی شو کرنا چاہ رہے ہو. اور ان کا لٹرل مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کا ایکچولی خون پینے کے لیے آئے ہیں, بٹ دیٹ واز اے اسٹیٹمنٹ کہ یار آپ ہمیں بہت ہلکا لے رہے ہو, بیکاز the Roman general was actually mocking Khalid bin Walid کہ یار تم لوگ پیسے لینے کے لیے آئے ہو, تم لوگ یہاں پہ اونٹ لینے کے لیے. ان کا نہیں, ہم اس لیے نہیں آئے, we are not concerned about دنیا, we are concerned about something else. اچھا زیابی, یہ ایگزیکٹلی وائی سی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے نا, یوتھ کلب, دس از واٹ اٹ اسٹینڈس فار. اصل میں یہ ہم وائی سی میں یہ کوشش کرتے ہیں یہ چیز امپریشن توڑنے کی نا, کہ یار اگر کوئی بندہ دین کی طرف آ گیا نا, تو بس ٹوپی ہوگی سر پہ, پتہ نہیں تسبیح ہوگی, مسجد جائے گا سیدھا, مسجد سے واپس آئے گا, کوئی فن نہیں, بس سیدھا رہو, کچھ بھی نہیں کر سکتے, اب تو مولوی ہو گئے ہو بھائی. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دس از ٹرو, دس از فالس امپریشن ایکچولی. یو کین ڈو انجوائے ایوری تھنگ ود ان دا لمٹس سیٹ بائی اللہ سبحانہ وتعالی. ٹوپیاں تو سب کے سر پہ ہیں, بٹ یہ ایٹیٹیوڈ والی ٹوپی. ہاں صحیح بات ہے. Since we are explaining the word, اس میں ایٹیٹیوڈ میں یہ نہیں ہے کہ you have to own a bike and you have to have money and you have to be rich. Even if you don't own anything, you have this confidence in your deen, you are Maulvi in attitude and you are welcomed on this show. تو یہ بات ہے بیسک. صحیح بات. اصل میں وہی بات ہے کہ آپ یہ اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ ایک سرٹن لیول کے اوپر پہنچتے ہیں. آپ یہ کہتے ہو کہ آپ اپنے دین کے ساتھ نا, آپ جس مرضی جگہ پر ہیں, نو میٹر واٹ ریس یو ہیو, جس مرضی ذات پات سے آپ کا تعلق ہے, اگر آپ دین کے اوپر ہیں تو آپ کو ایک لیول کا آپ کو فخر محسوس کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا اور میں اپنے دین کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں, اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. تو دس از واٹ دا ہول ایٹیٹیوڈ از اباؤٹ, اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کہ ہم لوگوں کو ایٹیٹیوڈ دینا شروع کر دیں اور متکبر ہو جائیں اور غرور, اور وہ والی بات نہیں ہے. اٹس اباؤٹ ہیونگ اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. جب ہم ایون کلام دیکھتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا علیہ السلام, یا پھر
اگر ابراہیم اور ان کے والد صاحب کا یا نمرود کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی لگ رہا تھا کہ دے ور پروفٹس ود این ایٹیٹیوڈ, ٹھیک ہے, یعنی دے ور نیور اپولوجیٹک کہ ہاں بات ٹھیک ہے, کمپرومائزنگ نہیں تھے اس لحاظ سے, یعنی توحید پہ کمپرومائزنگ انہوں نے کہا کیوں شیطان کی عبادت کر رہے ہو اور کیوں اللہ کے راستے پہ نہیں آتے ہو, میرا رب تو وہ ہے جو زندہ اور مردہ کرتا ہے, اور جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ, یعنی دس ایٹیٹیوڈ از اونرشپ, یعنی پرومپٹلی بولڈلی آپ اس کو اون کریں اور اسٹریٹ. اور آج کل کے معاشرے میں اگر کوئی اتنا سا بھی کرتا ہو نا بیسک چیزوں میں بھی تو اس کو ایکسٹریمسٹ کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے. صحیح کہ تم تو مولوی جو ہے نا چلنے والے ہو دین پہ, یو آر این ایکسٹریمسٹ. بالکل. آپ کو مجھے اس میں نا وہ عمر بن خطاب کا ایٹیٹیوڈ یاد آ رہا ہے کہ جب when he accepted Islam, right, so he had an attitude even before Islam. So جب اسلام انہوں نے قبول کیا نا تو ہجرت کے لیے جب صحابہ نکل رہے تھے تو ہر صحابی جو جا رہا ہے وہ نا یعنی وہ آپ سمجھ لو سیکریٹلی نکل رہے تھے, اس لیے بیکاز ان کے اوپر سینکشنز تھے, ان کے اوپر ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا. اسلام مکہ کی جو 13 ایئرس گزرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہاں پہ اٹ واز ویری ٹف. وہاں پہ حالات اتنے ٹف تھے کہ آپ اپنا اسلام ظاہر کریں تو لوگ آپ کے اوپر پڑ جائیں گے, لوگ آپ کو ماریں گے, آپ پہ ٹارچر ہوگا, آپ کو وکٹمائز کیا جائے گا, بہت کچھ ہوگا. عمر بن خطاب جو تھے نا ہی ہیڈ این ایٹیٹیوڈ, اور ان کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ ہی واز اے ریسلر, ہی واز اے بگ ٹال مین, اینڈ ان کی ایک پرسنالٹی تھی, ان کا ایک اورا تھا. سو وین ایوری بڈی ایلس واز لیونگ سیکریٹلی, عمر بن خطاب جو تھے نا وہ قریش کے جو لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے نا کعبہ کے پاس, ان میں سے ایک ایک کے پاس گئے اور کہا کہ میں ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں ہجرت کر رہا ہوں. سو جس اور پھر انہوں نے جملہ کیا کہا, کہتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کو جو ہے نا بیوہ کروانا ہے وہ میرے پیچھے آئے, جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے روئے وہ میرے پیچھے آئے. یعنی اینڈ ہی جسٹ واکڈ اوے اینڈ nobody followed him. یعنی کسی کے اندر اتنے گٹس ہی پیدا نہیں ہوئے کہ ان کے پیچھے کدھر جائیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو میرے پیچھے آ گیا نا اس کو میں دیکھ لیتا ہوں. تو اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہو گئے. اینڈ یو فائنڈ دس تھرو آؤٹ ان دا سیرہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ یو فائنڈ دس کہ ہاؤ ہی واز کنڈیشننگ مسلمس, کہ آپ اپنے آپ کو نا اگر آپ اسلام پہ چلنا شروع ہو گئے ہو, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ینگ بردرز اینڈ سسٹرز جو ہیں وہ دین پہ آتے ہیں تو وہ بیچارے نا اسلام کے اوپر آنے کے بعد نا شرما جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کچھ غلط کام کر رہا ہوں, یا مجھے معاشرے کے اندر ایکسیپٹنس نہیں مل رہی ہے, یا پتہ نہیں مجھے لوگ کیا سمجھیں گے کہ میں مولوی ہو گیا ہوں, فلانا ہو گیا, اور وہ بیچارے نا مسکین بنتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے اندر یہ کانفیڈنس لے کے آئیں کہ الحمدللہ یار میں تو اللہ تعالیٰ کے دین پہ چل رہا ہوں, اور باقیوں کو بھی چلنا چاہیے. سو دیٹس دا کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ اسپیشلی اس دور میں, بالکل اسپیشلی اس دور میں کہ جب اللہ کی میں نے کہا تھا کہ 2 دور ہے نا, بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا. اسلام اسٹارٹڈ سم تھنگ اسٹرینج, اجنبی سا تھا, اور لوٹ جائے گا اپنی اجنبیت کی طرف. کہ our youth will feel completely comfortable in a concert, yet they'll feel uncomfortable in a masjid. They'll feel completely comfortable in Centaurus Mall or Dolmen Mall, and they'll feel uncomfortable with few Maulvis, right? جب یہ دور آئے گا نا تو اس میں کہا فطوبى للغرباء, تم لوگ تھوڑے ہو گئے, اسٹرینجرز ہو گئے, اجنبی ہو گئے, تو تمہاری ایک گلیڈ ٹائڈنگز ہے. اور وہی جو بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحابی امبیسڈر جا کے رستم سے ملے تو انہوں نے کہا تم کیوں وہاں پہ کیوں آئے ہو, تو انہوں نے کہا کہ لنخرج العباد بالعبادت العباد الى عبادت رب العباد, کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈالنے آئے ہیں. اور یہی ہے کہ you should not feel importance if you have money, یا آپ کا امپورٹنس کا کرائٹیریا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس مال ہے تو میں امپورٹنٹ فیل کروں, اگر مال نہیں ہے تو ان امپورٹنٹ فیل کروں, بڑی گاڑی ہے تو امپورٹنٹ فیل کروں, اور بڑی گاڑی نہیں تو یو شوڈ فیل امپورٹنٹ بیکاز یو ہیو اللہ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ, آپ ایک آواز پکارتے ہیں وہ آپ کی آواز کا جواب دیتا ہے. اور عمر بن خطاب نے بھی جابی ہر موقع پہ جب وہ یروشلم میں چابیاں دلنے گئے اور وہاں پہ یعنی سبحان اللہ ابو عبیدہ بن جراح آئے تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نا اچھے فینسی کلودنگ کو اور اپنے امیر کی بڑی اس میں رسپیکٹ کرتے ہیں, تو یعنی دے آر پیپل آف پوشنس, آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ مارا ان کو چیسٹ پہ نا مکہ, بیکاز ان کی وہ بھی تھی دوسری یاری بھی, پرسنالٹی بھی تھی, اور کہا کہ نحن اقوام اعاذنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم ہے جس کو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے. فمن ابتغى العزة بغيرها اذلنا اللہ, اگر ہم عزت چاہیں گے نا اس کے علاوہ اللہ میں ذلیل کر دے گا. تو یہ اسلام ہی ہے جس نے ہمیں عزت دی ہے, اور ہم اسلام میں جئیں گے, اسلام میں مریں گے انشاءاللہ. صحیح بات ہے. اچھا یہ جو اسی واقعے کے اندر نا میں کچھ نان مسلم سورسز سے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی یہ واقعہ ایکسپلین کیا نا کہ ان کے پاس بھی تو ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ جب یہ جیروسلم فتح ہوا, اچھا اس ٹائم پہ جب جیروسلم فتح ہوا نا اس ٹائم پہ اٹ واز ان دا ہینڈز آف دا کرسچنس, اینڈ جو ان کا وہاں کا جو آرچ بشپ تھا, جو ایک طرح سے کہہ لو اونر بھی تھا, اور وہ تو اس نے نا بیسکلی
جب وہ گریٹ کرنے کے لیے آیا نا تو وہ ایک آیا تھا, ان کا ایک بڑا سا کاؤچ ہوتا تھا جو کہ 4 بندے اٹھاتے تھے, اور وہ کاؤچ جو تھا نا بہت پاش تھا, اور وہ کسی جانور کے اوپر یعنی لدا ہوتا تھا, اور اس کے اوپر پھر وہ وہاں سے اتارتے تھے اور 4 بندے پکڑتے تھے. سو ناؤ امیجن دا سین, یہ جو آپ نے بھی بتایا نا, امیجن کریں کہ وہ پاش ترین کاؤچ ہے, اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ 4 بندوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے, اور 2 بندے جو ہے نا اس کو یعنی پنکھا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب وہ دیکھ رہا ہے کہ دور سے جو ہے نا وہ ایک بندہ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک اونٹ ہے, اور وہ جب, اور جو اس کے جو کپڑے ہیں, ہی از لوڈیڈ ان گولڈ, اس نے نا گولڈ کی چینیں ڈالی ہوئی ہیں, گولڈ کی جیولری پہنی ہوئی ہے, اور جو اس کی ان کی ہیٹ ہوتی تھی, اس ہیٹ کے جو ٹیسلز ہیں نا وہ ٹیسلز بھی گولڈ کے ہیں. اور وہ جب عمر الخطاب آ رہے ہیں, اب وہ سواری کا جانور اونٹ جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں, اور اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ بندہ جو ہے نیچرلی وہ پوچھتا ہے کہ تمہارے خلیفہ کہاں ہیں, تو وہ نا بولتا نہیں ہے, وہ جو ہے نا جو اوپر بیٹھے ہوئے وہ بولتے نہیں, وہ صرف ایسے نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو وہ یہ سمجھا کہ یار مجھ سے نہیں, ان سے پوچھو. تو عمر الخطاب سے جب کہا کہ ہاں جی آپ کا خلیفہ کدھر ہے, انہوں نے کہا جی میں خلیفہ ہوں. تو اب ہی از شاک بیکاز لک ایٹ اس کا جو وہ جو گرینڈیوسٹی ہے اور وہ سارا کچھ کیا ہے, اور عمر الخطاب کے جو کپڑے ہیں ان پہ پیبند بھی لگے ہوئے, اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یعنی یو آر دا, اور انہوں نے کہا کہ بٹ یو آر اوننگ یعنی پرشیا اور رومن امپائر کو آپ ہرا چکے ہیں, اور آپ کے کپڑے ایسے اور آپ کا لباس ایسا. تو عمر الخطاب جو تھے ان کا جواب یہ تھا کہ بھائی دس از ہو وی آر, ہماری عزت, وہی بات کہ ہماری عزت جو ہے وہ ہمارے دین کے ساتھ ہے, اٹس ناٹ کنیکٹڈ ٹو اینی تھنگ ایلس. سو آپ کے پاس کپڑے ہیں یا نہیں ہیں, آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے یا نہیں ہے, دیٹ از امٹیریل. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں ہوں اور آپ بہت ہمبل ہوں, اور ہو سکتا ہے یہ نہ ہو اور آپ بہت ایروگنٹ ہو. عثمان یعنی جس طرح آپ دیکھیں کہ ہاں جس طرح سیدنا عثمان کی ایگزامپل عبد الرحمان ابن عوف کی ہے, یعنی تکبر کی جو مثال ہے نا جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, وہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جو تکبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی کپڑے اچھے پہنے بری بات, ہم نے کہا کپڑوں سے مسئلہ نہیں ہے, نہ کپڑوں سے نہ تمہارے جوتوں سے, بلکہ اچھی سواری, بلکہ پرابلم کہاں ہے, پرابلم یہاں ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کے بعد دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھو, چاہے 2 جمعدار ہو نا, ایک جمعدار کے پاس نیا جھاڑو آ گیا, دوسرے کے پاس ابھی پرانا ہی ہے, اور وہ دوسرے کو حقارت سے دیکھ رہا ہے, تو اس جمعدار میں بھی تکبر ہے, ٹھیک ہے. سو دس از ون آف دا تھنگس. سو عمر الخطاب جب وہاں گئے, اور آپ دیکھیں کہ جب اس بندے نے یہ دیکھا کہ بھئی دیز آر دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو لیڈ اس, اور جسٹس کا تقاضا, اس نے کہا کہ بٹ آپ پیدل کیوں ہیں, یعنی آپ خلیفہ ہیں تو آپ پیدل کیوں. نے کہا بھائی بیکاز میرا جو سرونٹ ہے وہ میرے ساتھ ہے, اور ہم پورے رستے ہمارا تھا کہ آدھے سفر وہ کرے گا اور آدھا میں کروں گا, ہم لوگ ٹریڈ کرتے کرتے آ رہے ہیں. اور پھر وہ ان کو لے کے گئے کہ جی آئیں میں آپ, اور وہ پھر اپنے اس سے صوفے سے اتر کے نیچے آ گیا, حالانکہ وہ اترتے نہیں تھے. اور آپ دیکھیں کہ the people could see one thing, کہ یہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, they are in this extreme posh lifestyle, and yet جو عمر الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں وہ ایک سمپل آدمی ہے, اور انہیں یہ کہا کہ this is not why we conquer places, یعنی تم لوگ جب کانکر کرتے ہو نا, یو ڈو اٹ فار دی اسپوائلز آف وار اینڈ آل آف دیز تھنگس. ہم لوگ اس کے لیے کانکر کرتے ہی نہیں ہیں, ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ کا دین پھیل جاتا ہے. سو دس از دا ریزن وائی, اینڈ پیپل کوڈ سی کہ اصل جو لیڈر کون ہے, اصل جو ہے نا ہو از دا ون ہو از اے ٹرو لیڈر. اور سب سے امیزنگ بات کیا کہ وہ بندہ جو تھا وہ ان کو وہاں کا جو سب سے سیکرٹ چرچ ہے, اور وہ آج بھی وہاں پہ ہے, ادھر لے کے عمر الخطاب کو کہ آپ نا یہاں نماز پڑھیں, آپ یہاں نماز پڑھیں, میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا, مطلب نماز نہیں پڑھوں گا, آپ عبادت کریں میں بھی کروں گا, اٹ ول بی این آنر فار می. عمر الخطاب نے کہا نو. سبحان اللہ. He said no, and he said he was shocked کہ پتہ نہیں maybe he's racist, maybe there's something else. He said no, اگر میں نے یہاں نماز پڑھ دی نا تو جو میرے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں نا وہ اس چرچ کو مسجد بنا دیں گے, so let's pray somewhere else. اور اس نے کہا کہ okay if that's the reason, انہوں نے ایک پلاٹ آف لینڈ ڈھونڈا جو کسی کا نہیں تھا, ہوتا نا کہ نو مینز لینڈ ہوتا ہے, انہوں نے کہا چلے یہاں پڑھ لیتے ہیں, وہاں پڑھا, and lo and behold that is مسجد عمر. وہ آج مسجد عمر. اور کیا یعنی لک ایٹ دا بصیرت آف سیدنا عمر, ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہاں پہلی نماز یروشلم میں پڑھ لی نا یہاں مسجد بنے گی, اور اگر تمہارے چرچ میں پڑھی وہ چرچ مسجد بن جائے گا. سو دیز آر دا تھنگس وچ وی لرن فرام ہسٹری کہ ہمارے جو اسلاف میں لوگ گزرے ہیں وہ کس قسم کی لیڈرس تھے. اچھا ضیاء بھائی, یہ جو اس میں اپنے دین کو صحیح طرح سے اون نہ کرنا اور مسکین بن جانا اور اپولوجیٹک بن جانا, یہ بیسکلی ایمان کی ویکنیس آف ایمان ہے تھوڑا. یہ چیز جب بندے کو سمجھ آ جائے نا اس کے دل میں کہ یار میں اللہ کا بندہ ہوں, کنگ آف دا کنگس, کریٹر آف ایوری تھنگ, میں اس کا بندہ ہوں, میں اس کا غلام ہوں, تو وہ جیسے کہہ رہا ہے میں وہ اپنے آپ کو وہ اٹائر اڈاپٹ کر رہا ہوں, ٹخنوں سے اوپر ہے میرا جو ہے ازار, داڑھی ہے منہ پہ سنت کے مطابق, جو بھی لمٹس ہیں اس کو پراؤڈلی اون کرنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کنگ آف دا کنگس کے ریپرزینٹیو ہیں, بندے ہیں, آپ اللہ کی بات مانیں. جب یہ بات سمجھ آ جائے نا دل میں صحیح, آپ کو کسی جگہ پہ بھی, چاہے آپ ویسٹ میں ہوں, الحمدللہ وی ہیو لیوڈ ان ویسٹ ایز ویل, کوئی اب آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا جب آپ کے دل میں یہ چیز کلیئر ہو. یہ ایمان کا اسٹیٹ کا نام ہے, یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, یہ مینٹل اسٹیٹ کا نام ہے. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ضیاء بھائی
they are very much confident when they have money in their bank accounts. And when they lose that money, اور ایک مشکل ٹائم سے گزرتے ہیں, they are in the lowest of lowest. اچھا ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, بات نہیں کر رہے اور سارا. And when they have money, when they have big cars, they have this confidence. حالانکہ مسلمان کا یہ کانفیڈنٹ فیل کرنے کا کرائٹیریا ہی نہیں, پیراڈائم ہی نہیں ہے, یہ ہمارا کیمسٹری نہیں ہے, یہ ہماری کاسمولوجی نہیں ہے کہ ہم کانفیڈنٹ اس لیے فیل کرتے ہیں کہ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا, قرآن بشیروں و نذیرہ, اور بشارت پھر ان کے لیے ہوتی ہے. وہ جب قرآن پڑھتے ہیں ان کے دل نا ایسے چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں, ایسے ناچ رہے ہوتے ہیں, دل بلے بلے کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ قرآن میرے لیے بشیرہ ہے, نذیرہ نہیں ہے ان کے لیے. بلکہ جو لوگ گلٹی ہوتے ہیں نا اور جو برائیوں میں ہوتے ہیں, ان کے لیے قرآن پھر یعنی چپیڑے بھی مارتا ہوں. That's because people have not learned about Allah subhanahu wa ta'ala. People don't have knowledge. So when you don't have knowledge کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اس کی مائٹ کیا ہے, then you can't have that reliance. بالکل. جو ایک میں سمجھتا ہوں جو دعا یا اذکار میں سے ایک چیز ہے جو آپ کو وہ کانفیڈنس دیتی ہے نا, دیٹس رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ, کہ میں راضی ہوں اللہ میرا رب ہے, میں راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے, اٹس مائی وے آف لائف, اینڈ میں راضی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی رسول ہیں. اف یو ہیو دیٹ اینڈ اف یو ریئلی پراؤڈ آف دیٹ, اف یو ریئلی pleased with that, then you have the attitude جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار الحمدللہ you are satisfied. So coming to now the topic, اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا چونکہ یہ شو ہے اور اس میں ہم لوگ کچھ ٹاپکس ڈسکس کیا کریں گے, تو شو کا فارمیٹ بھی ہم بتا دیتے ہیں اپنی آڈینس کو. وہ یہ ہے کہ بیسکلی ہم لوگ جو بھی کرنٹ افیئرز ہیں اس پہ ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ, اور اس پہ ایک اچھا بیلنسڈ اوپینین دیں گے, آپ کو اچھا پرسپیکٹو دیں گے. ہاؤ شوڈ وی ایز مسلمس تھنک اباؤٹ اٹ, ہاؤ شوڈ وی ایز پاکستانیز تھنک اباؤٹ اٹ, ہمارا کیا پرسپیکٹو ہونا چاہیے, تو اس پہ ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ. ول کیپ اٹ کیجول, ول کیپ اٹ لائٹ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس کچھ سیگمنٹس بھی ہیں شو کے اندر. سو ان سیگمنٹس میں ہم بات کریں گے, ہمارے پاس ڈفرنٹ, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو شو کے اندر فیل ہو جائے گا کہ کیا ہم بات کرنے لگے. بٹ آج کا جو ٹاپک ہے بیسکلی وہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہوگا پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ذرا ایک یعنی انسٹیبل سی ہوئی بھی ہے, اور پچھلے کچھ ہفتوں میں مہینوں میں آپ کہہ لیں حالات ذرا بڑے ہاسٹائل ہو گئے, بہت والیٹائل ہوگی سچویشن. اور میں نے دیکھا کہ دونوں سائڈز آف دا پکچر میں, مطلب دیر آر ٹو پارٹیز جن کے بیچ میں ایک سمجھ لیں کہ ایک تھا, اینڈ اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک ڈیوائڈ پیدا ہوا, اینڈ بہت سارا آپ کو کچھ چیزیں ایسی بھی نظر آئیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو کہ مطلب یو وڈ پریفر کہ وہ نہ ہوتی چیزیں تو اچھا تھا, لوگوں کے بیچ میں اینیموسٹیز کا پیدا ہونا. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے, اور سب سے پہلے یہ بات کہ جب کوئی ڈفرینس آف اوپینین کریٹ ہوتا ہے تو ایک مسلمان کو کیا چاہیے کہ وہ اس ڈفرینس کو کیسے ڈیل کرے. مے بی دی ادر پارٹی از ایبسلیوٹلی رانگ, یہ ہو سکتا ہے. Maybe both parties have something wrong. Maybe nobody has anything wrong, and it's just a pure difference of opinion. So in any case, ہمارا جو مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ ہے towards difference, وہ کیا ہونا چاہیے؟ That's the question that I'm putting forward first and foremost. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ کی بیسس پہ ہونا چاہیے. سب سے جو غلط چیز اس پورے سیناریو میں یہ دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیپل ہیو اسٹارٹیڈ اوننگ دیئر پارٹی لائک دیئر دین. مطلب ان کا صحیح ہے غلط ہے, اب انہوں نے وہ عہد لے لیا تو اب انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہی کرنا ہے. پی ٹی آئی والے ہیں تو اب وہ پی ٹی آئی کے لیے جئیں گے مریں گے, اور سیم گوز فار نون لیگ. مجھے لگتا ہے یہ بیہیویئر بہت زیادہ غلط ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ اگر کسی پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ بھی ہو, فیئر انف, نو پرابلم, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ یعنی ہمیں تو قرآن حکم یہ دیتا ہے کہ آپ جسٹس کرو ایون اف اٹ از اگینسٹ یور سیلف. یعنی اگر تمہارے اپنے خلاف بھی کوئی بات جا رہی ہے تو اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات جو ہے بنیادی طور پہ ایز مسلمز یہ ہے کہ دیکھو کال اے اسپیڈ. اگر کوئی چیز غلط ہے تو بھائی وہ غلط ہے, اور وہ غلط اور صحیح کا تعین میں اور آپ نہیں کریں گے, وہ اللہ اور رسول کے دین کے مطابق ہوتا ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیز جو ہوئی ہے وہ ہمارے لیے فرام اے دینی پرسپیکٹو, کہ ہمارے لیے اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے یار یہ مولوی اب دیکھو سیاست کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. بات یہ کیا سیاست دین سے علیحدہ کوئی چیز ہے؟ کیا ہمارے دین نے کوئی ایسا حکم دیا ہے کہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے ماں سوائے سیاست کے؟ تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. although یہ وہ نظام نہیں ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں, لیکن since we are living in this نظام تو of course we have to talk. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کا پولیٹیکل وہ ہے نا, آپ کو وہ بھی تو اسلامکلی دیکھنا ہے, اور آپ ہر چیز میں دیکھتے ہو. ہاں ہو سکتا ہے دونوں سسٹم یہ ہیں جو اٹس ناٹ این آئیڈیل سسٹم, اٹس ناٹ آئیڈیل, یو نو اٹس ناٹ لائک وہ بہت کوئی زبردست اسلامی نظام یہاں پہ چل رہا ہے, بٹ یو اسٹل ہیو ٹو سی کہ زیادہ گریٹر گڈ کہاں پہ ہے اور لیسر گڈ کہاں پہ ہے, اور اچھا اور دین کے لیے اچھی چیز کیا ہے, مسلمانوں کے لیے اچھی چیز کیا ہے, امت مسلمہ کے لیے اچھی چیز کیا ہے. یو ہیو ٹو لک ایٹ دیز تھنگس. سو فرام دیٹ پرسپیکٹو آپ ہمیشہ اپنے دماغ کو نیوٹرل رکھتے ہو. آپ کہتے ہو ہاں اب میں دیکھتا ہوں کہ صحیح فیصلے کون کر رہا ہے, غلط کون کر رہا ہے, اور کہاں پہ خیر زیادہ ہے اور کہاں پہ شر زیادہ ہے, اس کے اعتبار سے پھر آپ تعین کر سکتے ہو. بٹ آئی تھنک اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے
کہ آپ ایک ان بائس طریقے سے اس میٹر کو اپروچ کریں, جذباتیات کو تھوڑا سائڈ پہ رکھیں, ٹھیک ہے. ہوتا ہے, آئی مین آئی کین انڈرسٹینڈ کہ لوگوں کی نیچرل افیلیشنز ہوتی ہیں, بٹ تھوڑا سا اگر ہم لوگ ریشنلی اور لاجیکلی چیزوں کو لے کے چلیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پورے یعنی ملک اور قوم کے مفاد میں کیا چیز ہے, مسلم امہ کے مفاد میں کیا چیز ہے, اور اس کے اعتبار سے پھر انسان اپنے فیصلے کرے, بجائے کہ ایک یعنی جب آپ غلط بات کو بھی صحیح کہنا شروع کر دیں یا ایسا کریں کہ جی آپ ایسے پریٹینڈ کریں کہ جس طرح آپ کی پارٹی والے سارے کے سارے جو ہیں وہ فرشتے ہیں آسمان سے نازل ہوئے ہیں. مطلب اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے, بٹ رادر یو شوڈ بی اوپن مائنڈیڈ انف ٹو ٹاک اباؤٹ دس. تو اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ دو مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, تو میں ہو رہی ہے, بلکہ ابھی تو ایک واقعہ تھا جہاں پہ قتل ہو گیا, one person killed another person because of difference in party belief. ایک دوسرے سے ٹائز کٹ کر دیتے ہیں, ایون پریکٹسنگ بردرس میں بھی کبھی ہم سنتے ہیں, جسٹ بیکاز آف کہ دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اس کی ایفیلیٹڈ پارٹی کے اگینسٹ بات کر رہا ہے. پوائنٹ یہ ہے زابی, جیسے آپ نے وہ آیت بھی کوٹ کی ہے کہ عدل قائم, اقامت القسط مسٹ ہے, ایون اف اٹ گوز اگینسٹ یور اون سیلف, لیٹ الون دا پارٹی میں تو اور لوگ بھی غلط ہو سکتا ہے. ہونا یہ چاہیے, ہمارا دین ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ایز اے مسلم صحیح کو صحیح کہیں, غلط کو غلط کہیں, جس بھی جگہ پہ ہو. تو ہم اپنی پارٹی کی ایفیلیشن کو, جیسے علی بھائی نے کہا, اون اتنا کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم حق باطل وہ سب ادھر ادھر گیا, بس جو اس نے کر دیا ہے ہمارے لیڈر نے, ہماری پارٹی کے لیڈر نے, بس اب ہم نے اس کو صحیح ثابت کرنا ہے. یہ اسٹیبلشنگ جو عدل ہے اس کے بھی بالکل خلاف ہے, اور جو ہماری گائیڈ لائنز ہیں اسلام کے اس کے بھی. اصل میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کی ایفیلیشنز کسی پارٹی کے ساتھ کس بیسس پہ ہیں, ٹھیک ہے. کیا آپ کی سائیکالوجی ٹھیک ہے, آپ کو ڈائریکشن ٹھیک ہے, آپ جس فاؤنڈیشن پہ کھڑے ہو وہ سیٹ ہے. پاکستان کو آپ نے سمجھا ہے, یہ بنایا کیوں گیا تھا, پاکستان کا مقصد کیا ہے, وہ جو قائد اعظم نے ایک پاکستان کو ویژن دیا تھا وہ تھا کیا, ان کی اسٹیٹمنٹس کیا تھیں. آپ دیکھیں افغانستان افغانس کے نام پہ بنا ہے, ازبکستان ازبکس کے نام پہ ہے, ٹرکی جو ہے نا وہ ٹرکس کے نام پہ بنا ہے, سعودی عرب ہے سعودی کنگ کے نام پہ ہے, ٹھیک ہے. آپ ایران دیکھ لیں آرینز کے نام پہ ہے, ٹھیک ہے. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. تو پوری دنیا میں جتنے بھی اسٹیٹس ہیں ان میں ایک پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ کے بیسس سے بنا ہے. پوری گلوب میں 2 اسٹیٹس ہیں جو ایک آئیڈیالوجی اور نظریے کی بیس سے بنی ہے, ایک اسرائیل اور ایک پاکستان ہے. ان میں سے ایک تباہ ہوگا اور ایک آزاد ہوگا, پاکستان آزاد ہوگا انشاءاللہ. تو دا پوائنٹ آف دا میٹر از, آپ کسی پارٹی کے ساتھ اس لیے ہیں کہ کوئی اسمارٹ ہے, ہینڈسم ہے, یا اس لیے ہیں کہ وہ یاروں کا یار ہے, یا اس لیے ہیں کہ وہ کھاتا بھی اور کھلاتا بھی ہے. آپ پاکستان آپ پاکستان میں کس کے ساتھ ہیں, آپ کا نظریہ کیا, آپ کی ایفیلیشن کیوں ہے, سب سے پہلے تو یہ بات ہے. تو پاکستان جو ہے نا زابی, اٹس اے اسپریچول اسٹیٹ. پاکستان کے لیے لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں, اور یعنی اتنی قربانیاں دیں کہ ایک شخص ہے, اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, میں پڑھا تھا, کنٹروورشل پرسنالٹیز میں ان کا نام نہیں لے رہا, لیکن ان کی بات ٹھیک تھی. کہتے ہیں کہ ہم جیپ میں آ رہے تھے, کہتے ہیں بوڑھا بوڑھی پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, بوریاں اٹھا کے آ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بیت المال کدھر ہے پاکستان کا. تو کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی تو ملک آزاد ہوا ہے, جو ہفتہ ہوا ہے, اور تم ابھی جا رہے ہو پاکستان کے بیت المال سے مال لینے کے لیے, تو تمہیں حیا نہیں آتی, لوگ دینے کے لیے آ رہے ہیں, اور تم. کہتے ہیں ہمارے اس بوری میں لوگوں کے کٹے ہوئے ہاتھ ہیں اور لوگوں کی کٹی ہوئی انگلیاں ہیں جن کو قتل کیا گیا, اور ان کے ہاتھ میں جو گولڈ رنگز تھیں اور جو گھڑیاں تھیں وہ ہم نے جمع کی اور ہم بیت المال میں سبمٹ کرنے جا رہے ہیں. یعنی دس از ہاؤ پاکستان واز میڈ. ہمارے باپ اور ہمارے داداؤں کو پتہ ہے کہ کتنی قربانیاں دیں اور کتنے سکھوں نے, مسلمانوں کو کتنا ریپ کیا گیا. اور یہ ساری قربانیاں کیوں دی گئیں, لوگوں نے ابھی اپنی پوری زمینیں دے دیں پاکستان کے لیے, ریلوے اسٹیشنز اپنے جو اون کرتے تھے, وہ جو سب کانٹیننٹ میں تھے, وہ دے دیے پاکستان کے لیے. تو قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے. اب ہم سبحان اللہ کسی کو پسند کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے, یا اپنے پرسنل مفاد کے لیے وہ کرنا شروع کر دیں, تو ہم یہ وجہ نہیں سپورٹ کرنے کی. سپورٹ کرنے کی یہ وجہ ہے کہ جو پاکستان کا مقصد اچیو کر رہا ہے, وچ از لا الہ الا اللہ, آپ اس کو سپورٹ کریں. اگر وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف عمل کر رہا ہے, آپ سے خلاف کھڑے ہوں. اور سب سے بہترین اور بڑا جہاد بھی ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے بات کرنا, ٹھیک ہے, اس کو حق بتانا, ٹھیک ہے. اور اگر تو وہ سپورٹ میں کر رہا ہے, چاہے آپ کا مخالف ہے, اس نے کوئی اچھا قدم اٹھایا ہے, تو آپ اس کو سپورٹ کریں کہ یار آپ نے یہ بات ٹھیک کی ہے.
تو اٹس آل اباؤٹ آپ کی کیمسٹری کیا, فاؤنڈیشن آپ کا نظریہ کیا ہے, آپ کدھر کھڑے ہیں. لیکن دین تو پرائیورٹی نہیں ہے. بتا اف یو ٹاک ٹو پیپل جی کہ آپ کس بنا پہ جی فلاں پارٹی کو فالو کرتے ہیں, اچھا جی وہ بندہ دین کی بات کرتا ہے, تو وہ آپ کو حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھیں گے, اچھا آپ اس بندے کو دین کی وجہ سے فالو کرتے ہیں. دین از ناٹ اے پرائیورٹی فار پیپل. A lot of people, I think وہ کیونکہ جس طرح دیکھیں نا آپ اوور آل جو ہمارا مائنڈ سیٹ ایک مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ ہے, تو a lot of people are aligned because of that reason rather than anything else. اچھا ایک چیز میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس چونکہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت ساری چیزیں خبریں آتی ہیں, سورہ حجرات کی اگر آپ جو ہے نا مثال لیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑے واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے تو فتبین اس کو آپ ویریفائی کریں. تو ہمارے یہاں ایک بہت پرابلمٹک مسئلہ یہ ہے کہ ایسے گرم ماحول میں نا جب حالات گرم ہیں تو بہت ساری افواہیں اڑتی ہیں, بہت ساری خبریں آتی ہیں اور لوگ ان کو بغیر دیکھے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک تہلکہ مچا دیتے ہیں اور شور شرابہ کر دیتے ہیں اور اس کی بیچ پہ پھر گالیاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر یہ سارا کچھ, حالانکہ وہ پہلے خبر ہی فالس ہوتی ہے, یعنی اس کو کسی نے بس اڑا دیا ہوتا ہے اور اس پہ شور شرابہ مچتا ہے اور صحیح آپ کا دل میں فلاں بندے کے لیے بغض اور کینہ اور نفرت پیدا ہوتی ہے اور پھر چلتا ہے یار یہ فیک نیوز تھی. ابھی کل کی بات ہے, وہ نیوز کی جس طرح ہیڈنگ نہیں آتی اس طرح کا ایک اسکرین شاٹ ریسیو ہوا جس میں نیوز کلپس کے نا وہ اسکرین شاٹس تھے جس میں لکھا ہوا تھا مثال کے طور پہ کہ چھٹی جماعت سے لے کے شاید 8ویں تک جو ہے وہ سیرت نبوی والا نا اس نئی حکومت نے نکال دیا. صحیح. اب ایک دم دوبار پیدا ہوتا ہے دل میں, افسوس ہوا ایک دم مجھے کہ یار بڑا غلط ہوا, اور بالکل وہ نیوز والی فیلنگ. سو آئی سینڈ اٹ ٹو سم باڈی ہو از ان ٹو دا ادر پارٹی کہ یار یہ دیکھو یہ واقعی سچ ہے, مطلب آئی جسٹ ڈیڈ اٹ رینڈملی یو نو. تو اس نے پتہ کروایا تو یہ پتہ چلا کہ وہ خبر ٹھیک نہیں ہے, اٹ واز پراؤڈلی فوٹو شاپڈ. ہاں ایسے کرتے ہیں لوگ. دیکھیں یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ لوگوں کو وہ کرنے کے لیے. دیکھیں اگر تو یہ واقعی ہوا تھا نا تو پھر ہم کہتے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھو یار یہ بہت بری بات ہے, یہ کیا آپ نے اتنا ایک اچھا پازیٹیو اسٹیپ لیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر چلو نئی حکومت آتی ہے, پچھلی حکومت جو بھی ہے, پچھلی حکومت نے وہی بات جو بھی آپ نے کی نا کہ جو پازیٹیو اسٹیپس لیے ہیں اسلامکلی اگر دیکھا جائے ان کو مینٹین کرنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ اب آپ آ کے ان کو رول بیک کرنا شروع کرتے. تو اگر کہہ دیا کہ جی ہمارا تعلیمی نصاب ہے اس میں سیرت کو انکلوڈ کیا گیا ہے, قرآن کو انکلوڈ کیا گیا, تو اچھی بات ہے, تو بہت پازیٹیو ہے. اینڈ دس آئی وڈ سے از اے ہیوج ماشاء اللہ اچیومنٹ, رائٹ. اسی طرح سے اگر ہمارا کوئی او آئی سی کے اعتبار سے ہم لوگ یہ یعنی بلاک بنانا چاہ رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ایک لیڈرشپ کے رول میں آ رہے ہیں, تو الحمدللہ دس از اے پازیٹیو اسٹیپ. یا پھر آپ کہہ لو کہ ہماری اگر یو این میں اچھی ریپرزنٹیشن ہوئی ہے, دس از اے پازیٹیو اسٹیپ. ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں کوئی ایسے لوگ بھی ہوں جو آل فال باتیں کرتے رہتے ہوں اور بہت یعنی غلط, تو ان کو ہم لوگ آپ نے دیکھا کہ ہمارا بھی کیا اسٹائل رہا ہے شروع سے, مطلب میں خود بھی اس کے اوپر شارٹ ویڈیوز نکالتا رہتا ہوں. سو ویدر اٹس دس پارٹی اور دیٹ پارٹی, میں تو کہتا ہوں ہماری یہ پارٹی اللہ والی. ہم تو کہتے ہیں اگر اے پارٹی جو ہے وہ کوئی اچھا کام کرے گی تو سب سے پہلے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, یار دس از ویری گڈ, باقی آپ کی غلطی اپنی جگہ پہ, بٹ یہ قدم آپ نے بہت اچھا اٹھایا. سو وی آر آلویز دیئر ٹو اپریشیٹ. اور اگر آپ کی پارٹی غلط کرے گی تو ہم سب سے پہلے کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے, کیونکہ دیکھو میرا کسی کے ساتھ کوئی اسٹیک نہیں ہے نا, ہماری آرگنائزیشن کا کسی کے ساتھ اسٹیک ہے. واٹ وی آر سیئنگ از کہ جو بندہ بھی, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جو بندہ بھی دینی اعتبار سے کوئی پازیٹیو چینج لے کے آتا ہے اور جس میں پاکستان کا اور مسلم امت کا اور سب کا بھلا ہو رہا ہے, تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے, پلیز کیپ اپ دا گڈ ورک, دیٹس گریٹ. بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم لوگ دین کے خلاف کوئی جملے بولنا شروع کر دیں, آپ دین کا مذاق اڑائیں گے, آپ اس کے بارے میں کچھ اس کو یعنی ایک مذاق یعنی کی طرح پیش کریں گے, then obviously you will be criticized. جیسے کچھ کنٹروورشل لاز بھی آئے اس گورنمنٹ کی طرف سے, اور ہم نے بلکہ اس پہ پروگرامس کیے, اس میں مطلب ہم نے ان کو غلط کہا, لیکن جہاں پہ اچھی چیزیں تھیں وہاں پہ آپ کی طرف سے بھی ویڈیوز آئی ہیں, ہماری طرف سے سپورٹ, کیونکہ قرآن میں ایک لا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ تعاون کرو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں اور مت تعاون کرو برائی اور بے حیائی کے کاموں میں. تو ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. ہمارا سٹینس یہ ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ جو اچھا کام کر رہا ہے آپ اسے سپورٹ کریں, اس کو صحیح کہیں, وہاں پہ جو غلط کر رہا ہے اس کو غلط کہیں. عمران خان نے پی ٹی آئی نے کچھ اچھے کام کیے, ہم نے ان کو بہت سپورٹ کیا. یہ جیسے ایون یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ والی بات بڑی بنی, بیسکلی ہم اگر دینی لحاظ سے دیکھیں تو دیٹ واز اے ویری ویری رائٹ اسٹیپ, بولڈ اسٹیپ ایکچولی. اس کو ہم اون کرتے ہیں, ہم تعریف کرتے ہیں اس کی. اسی طرح اسلامو فوبیا کا دن ایک پورا مقرر, یعنی اس کو منوا لیا, اس میں پاکستان کا گورنمنٹ کا جو تھا اس کا ہاتھ تھا بڑا اچھا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جو غلط کام ہے ان کو غلط ہو سکتا ہے. یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, ہم اس لحاظ سے ہم پولیٹیکل نہیں ہیں کہ یہ شو بھی پولیٹیکل نہیں ہے کہ ہم کسی کی وہ بتانے لگے ہیں کہ کون کیا کرے گا. اگر کرنٹ گورنمنٹ اچھے کام کرے گی تو وی ول سپورٹ دیم ایبسولوٹلی. ہم اس کی لوگ جو ہے نا بہت جلدی ہمیں نا کسی نہ کسی, بلکہ سب کو کسی نہ کسی ڈبے میں بند کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو یہ فلاسفی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہر گورنمنٹ کی اچھی بات کو سپورٹ کرتے ہیں اور بری بات کو کنڈیم کرتے ہیں. بالکل, بلکہ ہر گورنمنٹ کیا ہر انسان کی اچھی بات کو سپورٹ. آپ یقین کریں, میں
اس دن میرا وہ تراوی تفسیر کا ایونٹ ہو رہا تھا, اس پہ میں نے جیٹ لی, ایک مارشل آرٹسٹ ہے, اس کو اپریشیٹ کیا, حالانکہ وہ یعنی وہ ایک نان مسلم ہے, لیکن میں نے کیوں اپریشیٹ کیا, بیکاز اس نے ایک فلاسفی ظاہر کی کہ اس نے کہا دا گریٹسٹ انیمی آف جیٹ لی از جیٹ لی. اور میں پہلے تو بڑا ہوا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, تو وہ بیسکلی جہاد بن نفس کی بات کر رہا تھا. ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ یو نو میں ایوری ڈے آئی ویک اپ ان دی مارننگ اینڈ آئی فائٹ مائی سیلف بیکاز آئی وڈ رادر بی سلیپنگ, آئی وڈ رادر بی ایٹنگ پاپ کارنز اینڈ لالی پاپس, لیکن میں اٹھتا ہوں اور میں جاتا ہوں اور میں ورک آؤٹ کرتا ہوں, میں 5 میل بھاگتا ہوں, میں جم جاتا ہوں, میں پھر ہیلدی بریک فاسٹ کھاتا ہوں. میرے لیے بھی ڈونٹ کھانا جو ہے نا زیادہ آسان ہے, لیکن آئی ایم ڈسپلننگ مائی سیلف, سو آئی اپریشیٹ دیٹ. اینڈ لائک وائز کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ہماری نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر تھیں, انہوں نے کچھ اچھے اسٹیپ اٹھائے, ان کو اپریشیٹ کیا. کبھی وہاں پہ یعنی کچھ ہمارے آئرش پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ کوئی اچھی بات کرتے ہیں. سو یہ جو خیر کی بات ہے, خاص طور پہ فلسطین کے ٹاپک کے اوپر, یہ تو کئی نان مسلم بھی بڑی زبردست ووکل ہوتے ہیں. anything that is in line with our deen and ideology of Islam, we will appreciate that. یار وہی مثال ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو غلط کام پہ سرزنش کرتا ہے اور اس کو اچھے کام پہ اپریشیٹ کرتا ہے. تو ہمارے بھی سارے بھائی ہیں, ہم بھی ان کو اچھے کام پہ ان کی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا, جو غلط کام ہے, کیونکہ ایک مومن کا آئینہ ہوتا ہے. شاید ہماری بات سے کسی کی اصلاح ہو جائے. اچھا یہ جو کرنٹ سسٹم ہے نا جہاں بھی ڈیموکریسی جو ہے اور یہ اپوزیشن جو ہے اور یہ سب کچھ جو ہے, میں سمجھتا ہوں یہ نظام چلا تو سکتی ہے اس طرح سے, لیکن بدل کبھی نہیں سکتی ہے. یعنی اس سے فیسز تو چینج ہوں گے, نئے نئے لوگ آئیں گے, لیکن جو ایک ریولیوشن جو امت مانگ رہی ہے نا, اور پاکستان کو جس طرح کا ایک ریولیوشن چاہیے, تبدیلی چاہیے, وہ کرنٹ سسٹم سے. اب فار ایگزامپل ہمارا دین کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ لا یسخر قوم من قوم, کہ کسی قوم کوئی قوم کا مذاق نہ اڑائے. اور اپوزیشن کیا کر رہی ہوتی ہے, مومن لعان نہیں ہوتا, لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. اپوزیشن دوسری پارٹی کیا کر رہی ہوتی ہے, مومن المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده, اسے دوسرے مسلمان پاک ہے. اور ہم یعنی اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے, کام ہی ہوتا ہے اگلے کی پگڑی اچھاڑنا, اگلے کو ننگا کرنا. یعنی دس کرنٹ سسٹم از ڈیزائنڈ ان اے وے کہ آپ اس کی برائیاں کر کے آپ اوپر مقام لے جاؤ, اور آپ اس کو برائیاں کر کے آپ بیکاز وہ پتہ ہے پارٹی بازی چل رہی ہے. نو بڈی از کنسرنڈ ود پاکستان. پاکستان کہاں کھڑا ہے, آپ یہ دیکھیں نا, یہ لڑائی اقتدار کی. بالکل اسی کو تو منع کیا ہمارے دین نے کہ اقتدار لینے کے لیے آپ آ ہی نہیں سکتے آگے, اور اپنی پریزز ہیں. اپنی پریز کیسے کر سکتے. جب میرے چاچو تھے وہ آرمی میں تھے اور وہ آئی ایس آئی میں بھی تھے, انہوں نے کہا تھا ایک ونڈرفل اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہی. انہوں نے کہا یاد رکھنا جو یہ سسٹم آ رہا ہے نا اور جیسے چل رہا ہے, آنے والے کے نعرے ہوں گے اور جانے والے کی گالیاں ہوں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف جب آئے تو نعرے تھے, جب مشرف گئے تو گالیاں تھیں. نواز شریف جب آئے تو نعرے تھے, جب گئے تو گالیاں تھیں. زرداری جب آئے تو نعرے تھے اور گئے تو گالیاں تھیں. کہ ہمیں نا تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈموں میں بند نہیں کرنا, ہمیں تھوڑا سا نکلنا ہے. ہمیں ایک ریولیوشن کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے اسکولز, کمال اتر نے کیا کیا تھا, وہ 35 سال پہلے آیا تھا ترکی میں, اور اس نے 1000 لبرل اسکولز بنائے, 1000 لبرل اسکولز, اور پھر ان کو لبرلزم پڑھایا. اور پھر اس سے وین ایور یو نیڈ صلاح الدین ایوبیز یو ہیو ٹو ہیو نور الدین زنگیز. نور الدین زنگیز صلاح الدین ایوبی پیدا کرتے ہیں. تو یہ جو چینج کا پروسیس ہے نا, اٹ ڈزنٹ کم اوور نائٹ. ہم جو یہ جو کیمپین کر رہے ہیں, جو یوتھ کلب جو کام کر رہا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا, نیکی کی بات کرنا برائی سے, شاید ہم اپنی زندگیوں میں ایک تبدیل پاکستان نہ دیکھ پائیں, مگر ہماری نسلیں دیکھ پائیں گی. ہماری قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا, علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا. کیا انہوں نے پاکستان کو آزاد دیکھا؟ نہیں دیکھ سکے. بہت سارے لوگ, سید احمد خان کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں مختلف چیزوں میں, لیکن انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے, وہ پاکستان کو آزاد نہیں دیکھ سکے. تو نور الدین زنگی نے جو مسجد اقصیٰ میں تخت پڑا ہونا تھا, ممبر پڑا ہونا تھا, وہ بنوایا نور الدین زنگی نے تھا, لیکن وہ کبھی رکھے صلاح الدین ایوبی نے. سو چینجز کم اوور نائٹ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تب آزاد ہوگا جب اپنے فیصلے خود کرے گا, جب کسی کی ڈکٹیشن بھی نہیں چلے گا, جب کوالالمپور سمٹ میں جانا ہے یا نہیں جانا اس کے فیصلے خود کرے گا, اور کوئی بھی کسی بھی ملک کا فرنٹ لائن کا بندہ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا آ کے. اور پاکستان اپنے ارادے یعنی اسلام کو پرائرٹی دے گا اور دوسرے کی باتوں کی فکر نہیں کرے گا. اس لحاظ سے تو یہ جانے والی گورنمنٹ بڑی اچھی تھی.
absolutely not, as we heard. برو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ ان نے واقعی میں اڈے مانگے یا نہیں مانگے اور انہوں نے کیا کہا, لیکن ایٹیٹیوڈ از گڈ. ایک جو غیرت اسلامی ہے نا, مسلم کین نیور بی اے ویک اینڈ ڈرپوک پرسن. مسلم از آلویز اے بریو پرسن. انسان کی زندگی میں خوف کیا ہوتے ہیں؟ خوف یہ ہوتے ہیں کہ میری جاب چلی جائے گی, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ رزاق ہے. خوف کیا ہوتا ہے کہ مجھے موت آ جائے گی, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت آ کے رہے گی. عزت کیا ہوتا ہے کہ میری عزت کم ہو جائے گی, مجھے ذلیل کر دیں گے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ان چیزوں پہ پھر یہ سمجھنا ہے کہ ہم بیگرز ہیں. ہاں, کیونکہ یہ چیزیں ہمارے پاس نہ مال ہے نہ ہماری اکانومی اسٹرانگ ہے, تو ہم کیسے کسی سے لڑ سکتے ہیں؟ حالانکہ مسلمان کا تو یہ وہ ہے ہی نہیں بیہیویئر. لیکن یہ ہائر ایمان کی بات ہے. دیکھیں اگر فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں, اگر میرا ڈیرہ غازی خان گاؤں ہے, وہاں کا ایک وڈیرا ایک بیٹی کو اغوا کرتا اور اپنے گھر لے جاتا ہے, اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے گاؤں کے وڈیرے نے ایسا کیا ہے, تو میں جا کے نا اسے گریبان سے پکڑ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے 2 کروڑ روپے وڈیرے سے میں نے لون لیا ہوا ہے, تو میں وڈیرے کو جا کے کہوں گا کہ وڈیرا صاحب ماشاء اللہ صحیح اصل تھوڑے بھی نوکر ہیں, تھوڑے ماں باپ دے بھی نوکر ہیں, تو تھوڑے باؤ اجداد دے بھی نوکر ہیں, ہم آپ کے اولاد کے بھی نوکر ہیں. تو اپنے جو اغوا کیے, وہ جو کسی گھر پہ قبضہ کیا نا یا جو سے کیا, تو ایک دن کے لیے چھوڑ دیں, چلے اگر آپ دل چاہے تو, یا اس کے گھر کا نا ایک کمرہ چھوڑ دیں. دس از واٹ آئی ڈو. لیکن جب میں نے لون نہیں لیا ہوا نا کسی سے, تو میں جا کے نا گریبان سے پکڑوں گا اور لاتے مار کے نکالوں گا, چلو نکلو یہاں سے. پاکستان نے لون لیے ہوئے برو, ہم دلدل میں اور ہم لوگوں کو یعنی پاکستان کو نا ایک پوری, جیسے پاکستان آزاد ہوتا نا, لوگوں نے اپنی زمینیں اور ایثار کا جو نبھایا تھا, وہ ہمیں کرنے کے رول پالیسیز بن جائیں کہ جس بندے کے اکاؤنٹ میں جس کی نیٹ ورتھ 20 کروڑ روپیز ہے, اس کی نیٹ ورتھ کا 10% جو ہے وہ پاکستان کے پاس جائے گا. تو پاکستان کو نا پوری ریفارمیشن کی اور ریولیوشن کی ضرورت ہے بھائی. جیسے مہاجرین سب کو چھوڑ چھاڑ کے انصار کے پاس آئے تھے نا, انہوں نے قربانیاں دی تھیں. ابھی وہ ٹائم ہے کہ پاکستان قربانیاں دے اپنے قرضے اتارنے کے لیے, اور جب قرضے اتار دے اور انڈیپینڈنٹ, کیونکہ قومیں بلڈنگوں سے, روڈوں سے, کھمبوں سے نہیں بنتی, صحیح بات ہے, قومیں غیرت سے بنتی ہیں. اور غیرت نہ ہو تو درجنوں ممالک کا جو OIC الائنس ہے نا کچھ نہیں کر سکتا, اور غیرت اگر ہو تو 313 بھی غالب آ جاتے ہیں. اور غیرت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نا اصل میں ابھی جب ہم نیشن بلڈنگ کی بات کرتے ہیں نا, تو آئی تھنک یہ جو ایثار کا جذبہ ہے, آئی مین یہ کب اسٹیٹ آئے گی کہ ہم لوگ پاکستان کو پرائرٹی سمجھیں. بالکل, وہ کب دن آئے گا کہ جب ہم کہیں کہ یار ہمارا دین ہمارے لیے پرائرٹی ہے. تو آئی تھنک اس کے لیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہم اپنی نسلوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے رائٹ ناؤ وی ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف گراؤنڈ ورک. دیر ہیز ٹو بی اے لاٹ آف تربیت دیٹ ہیز ٹو ٹیک پلیس. وہ تربیت کا لیول ہوگا تو پھر جا کے کہیں وہ جذبے پیدا ہوں گے. ادروائز وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ کوئی آسمان سے کوئی چیز جو ہے نا آئے گی اور ہمیں بتائیں گے کہ جی کچھ ایسے کرنا ایسے کرنا. ہم نے خود ہی چیزیں کرنی ہے, بٹ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق لوگوں کی گائیڈنس ہے. ایگزیکٹلی, یہ زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو بھی گراؤنڈ ورک ہونا چاہیے نا, اور یہ جتنے بھی تبصرے اور ٹاک ہماری شوز ہوتے ہیں سالو کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں, ان سب کا جو بیسک اسٹیپ ہے, پرائمری جو اسٹیپ ہے, وہ ہے قرآن اور سنہ سے اویئرنیس, اور اس کے ساتھ اس کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا. میں اکثر یہ بات مینشن کرتا ہوں, میں نوٹ کرتا ہوں, آپ آبزرو کر کے دیکھ لیں, ہمارے جتنے پولیٹیکل ٹاک شوز ہو رہے ہوتے ہیں, لوگ کھپ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنے فیکٹس ڈھونڈ رہے ہیں, وہ ڈھونڈ رہے ہیں, ٹیبل ٹاکس, کہیں پہ قرآن اور سنہ نہیں آتی. اینڈ دس پوائنٹ از, دس از ناٹ ٹو بی ٹیکن لائٹ. اگر آپ یوں بات کریں تو لوگوں کے ہاں وہ ٹھیک ہے, لیکن اصل مسئلہ نہیں بھائی, اصل مسئلہ وہ ہے پہلے, پھر باقی مسئلے بھی ہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ ایک وقت آئے گا تم لوگوں کو باقی قومیں مفہوم حدیث کا, وہ ایسے جیسے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا, ایسے تمہارے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ. صحابہ رضی اللہ عنہم, ان کا جو اس وقت ایک ڈیمینر اور اپنا ایک وہ تھا انڈرسٹینڈنگ اپنے آپ کی مسلمانوں کی, وہ سمجھ نہیں پائے. وہ کہا یا رسول اللہ کیا ہم نمبر میں کم ہوں گے, مسلمان کم ہوں گے؟ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ تم اتنے ہوگے جیسے, لیکن ہوگے ایسے جیسے سمندر پہ جھاگ ہوتی ہے, پانی پہ جھاگ, جس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی, وزن ہی نہیں ہوتا. عمر بھائی یہ دیکھ لینا, اکانومی اسٹرانگ کرنے کی بات کرتے ہیں, اکانومی اسٹرانگ کرنے, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ استغفار کرو تم, اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہی نہیں. میں کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہ موسٹ آف دا
ایکسپرٹ پولیٹیشینز اور ایکسپرٹس فائنینشیل ان کو شاید یہ چیز ان کے ذہن میں یا ان کے نالج میں نہیں ہوگی. اور پھر یہ والی جو پروفاؤنڈ حدیث ہے جو ہم سنتے ہیں یہی قرآن اور سننا سب سے پہلے ہے. اس کو آپ پرائمری اسٹیپ رکھیں گے, اس کے بعد باقی بلڈ کریں گے. تب آپ نے بات کی نا وہ حدیث کمپلیٹ کرنا بڑا ضروری ہے جی کہ ان کے دل میں بیماری ہوگی ایگزیکٹلی الوہن حب الدنیا و کراہیت الموت, یعنی دنیا سے محبت ہوگی کہ وہ 20-20 کروڑ کے لوگ بک جائیں گے. لوگ اپنی رائلٹیز باہر سے پاورز آئیں گی, آپ کے جیب میں پیسہ ڈالیں گی. باہر کا ایک جج ہے جو پاکستان کے سیاستدان کو لے کے گیا اور کیس تھا, غلط کیس تھا, اس سے پوچھا نا یہ تو تم, میں کوٹ نہیں کر رہا ایگزیکٹ کیس کو, لوگ ورنہ ہمیں ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں کہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تم غلط بندے کو پکڑ کے لے آئے ہو. اس نے کیا کہا, اتنی ذلت, اس نے کہا پاکستانی وہ قوم ہے جو اپنی پیسے کے لیے اپنی ماں بیچ دے گی. جب انسان کے دل میں پیسے کی محبت ہوتی ہے نا, اللہ کا خوف نہیں ہوتا, پھر آپ چینج ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ کی پارٹی میں کہہ رہا ہوں کہ 2/3 سے آپ آگے, ٹھیک ہے, آپ کو لوگوں نے پیسے سے خرید لیا, آپ چینج ہو گئے. سو دا پوائنٹ آف دا میٹر از انسان غیرت مند ہو, بریو ہو, اور واللہ العظیم کوئی چیز انسان غیرت مند اور بریو نہیں بنا سکتی ایکسیپٹ قرآن و سنت. گریٹ وال آف چائنا جب بنی ہے نا, تو گریٹ وال آف چائنا دے میڈ اٹ کہ اٹس این امپینیٹریبل وال. ایسی ہم وال بنا دیں گے کہ دشمن کو روک کے رکھیں گے, اینڈ دس از اے ہیوج وال, اٹس اے ونڈر آف دی ورلڈ. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے وال تو بنا دی, اور اس وال کے کچھ گیٹس ہیں, اور گیٹس پہ جو سپاہی ہیں نا, جو اینیمیز تھے, انہوں نے سپاہیوں کو خرید لیا, اور پھر وہ اندر آ گئے اینڈ دے بلڈوزڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, سو ایون اف یو میک اے ہیوج اسٹرکچر but the people are not competent or they are going to sell themselves, then there is a problem. اچھا, یہ جو ٹاک شوز کی ہم بات کرتے ہیں, اب دیکھیں لوگ کہہ سکتے ہیں یار آپ کا بھی تو ٹاک شو ہی ہے نا. the difference is this, دیکھیں 2000 سے غالباً جب پاکستان میں یہ ٹی وی چینلز کا فلو بڑھا ہے اور ایک دم سے چینلز ہوئے ہیں, ہر روز رات کو جو ہے نا تبصرہ پروگرام ہوتا ہے, ایوری سنگل نائٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ہوتا ہے کہ السلام علیکم خواتین حضرات, آج کا ہمارا شو, اور ہمارے ساتھ فلاں ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, فلاں ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, آج ہم لوگ جی مسئلہ کشمیر کو حل کرنے نکل رہے ہیں. مسئلہ کشمیر آج تک ادھر ہی ہے, اور یہ اگر باتوں سے کام ہونا ہوتا تو ابھی تک ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہوتے. ابھی دیکھیں کوئی 22 سال ہو گئے ہیں سنس دا ٹائم دیٹ دیز چینل اسٹارٹیڈ. ہر روز ٹاک شوز ہوتے ہیں, ہر روز, اور یہ اب تو کتنے چینلز بن گئے, ٹاک شوز ہوتے ہیں, تبصرے ہوتے ہیں, بٹ دا باٹم لائن از دا سیم. واٹ از دا باٹم لائن؟ نو بڈی is talking about the Quran and Sunnah illa ماشاء اللہ, سوائے کوئی اکا دکا کو اللہ نے توفیق دے دیو. Nobody is talking about لوگوں کی تربیت کرنی. Nobody is talking about کہ یار آؤ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر استغفار کر دیتے ہیں. وہ جو آپ اشارہ کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اگر تم توبہ کرو تو تمہارے نہ صرف گناہ معاف ہو جائیں گے, اللہ رحمتوں کی بارشیں برسا دے گا, تمہارے مال میں اضافہ ہوگا, تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا, ڈالر نیچے آ جائے گا, تمہارا ڈالر جو ہے تمہارے پاس ڈالروں میں اضافہ ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں ڈالر دے گا, یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا, اولاد دے گا, باغات دے گا, نہریں, یعنی یہ دس از آل پراسپیرٹی, پرومس آف اللہ, دس از پرومس آف اللہ. اچھا, یہیں پہ میں آج کا ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جی, اس کی طرف جاتے ہیں. ہمارا ہے کالڈ دا بک آف دا ویک, اینڈ دا بک آف دا ویک سیگمنٹ. آج ہم نے جو بک جس کا انتخاب کیا ہے, انشاءاللہ ہم لوگ اس میں ڈسکس کریں. ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے اور وہ ہمارے آج ٹاپک سے ریلیونٹ ہے. انشاءاللہ ہم ہر ہفتے ایسی کوئی بک فیچر کریں گے. اس بک کا نام ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان, امیریکاز ٹارچرڈ ریلیشن شپ ود اسلام آباد بائی ڈاکٹر ڈینیل سیتھ مارکے. اور یہ جو ڈاکٹر ڈینیل سیتھ مارکے ہیں, پہلے میں ان کا ذرا تعارف کرا دوں. یہ ایک ریسرچ پروفیسر ہیں جان ہاپکنز یونیورسٹی میں, ان کے اسکول آف ایڈوانسڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے جو ہیں پروفیسر ہیں, اور یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتے رہے, اور ان کا تقریباً پاکستان کو اسٹڈی کرنے میں 20 سال کا ایکسپیرینس ہے. اینڈ دس از ناؤ یو ہیئرنگ اٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ. یہ کہتے ہیں, ان کی بک کا نام ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان, اور یہ میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں. کوئی بندہ بھی جو پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرنا چاہتا ہے, وہ بیسکلی وہ امیریکن پرسپیکٹو دیکھ لے, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ امیریکنز ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اینڈ دس از اسٹریٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ. اس سے زیادہ اوتھینٹک آپ کو کوئی بندہ نہیں مل سکتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر کین بی نو ایگزٹ فرام پاکستان. وائی امیریکا ایگزٹ نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ نمبر 1, وہ کہتے ہیں پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ اینڈ وی ہیو ٹو مانیٹر پاکستان. ہم اس کو ان مانیٹرڈ نہیں, ہم اس کو برداشت کر سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نمبر 2, وہ کہتے ہیں پاکستان از دی اونلی کنٹری دیٹ ہیز ملٹری اینڈ سول ریلیشن شپس ود چائنا. نو ادر کنٹری ہیز دس لیول آف, اور چونکہ چائنا امریکہ کے لیے ایک تھریٹ ہے, اس لیے پاکستان کو بیچ میں انگیج رکھنا بہت ضروری ہے, ادروائز وی ول لوز آؤٹ. اینڈ وہ خطے کے اندر. اور پھر تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو کیپ اے چیک آن پاکستان آرمی. پاکستان آرمی از ون آف دا لارجسٹ آرمیز ان دا ورلڈ. اور وہ کہتے ہیں اف دس آرمی گوز روگ, then not only will they destabilize the region, but they can destabilize the world.
ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ ان کو, اس نے بتایا کہ ہم نے کیا اسٹریٹجیز اپنائے کی ہیں, اور وہ یہ کہتا ہے خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ پاکستانیوں کو ہم لوگ بائی آف کر لیتے ہیں, اور وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستانی ہم بہت سستے میں بائی آف کر لیتے ہیں, ہم ان کو ویزے پہ بائی آف کر لیتے ہیں, ہم ان کے بچوں کو اسکالرشپ دے لیتے ہیں, اس پہ بائی آف کرتے ہیں, یہ بہت سستے میں بک جاتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے یعنی ڈفرینٹ ایریاز میں, چاہے وہ آپ کے میڈیا کے لوگ ہوں ان کو ہم لے لیتے ہیں, چاہے وہ آپ کے پولیٹیشنز ہوں, چاہے آپ کے ڈفرینٹ لوگ ہوں, ان کو ہم بائی آف کر لیتے ہیں, تو ہمارے لیے اپنا کام چلانا, اپنی پالیسی کو لے کے جانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. سو دس آئی ہائیلی ریکمینڈ دس بک, کیا یو کین ہیئر اٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ. اور میں بتاؤں کہ اس میں ایک اور بہت بڑا انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو, ان کے اپنے الفاظ ہیں, کہتے ہیں وی وانٹ ٹو کیپ پاکستان ان این یعنی ان اے مینیجبل اسٹیٹ, یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ آف لمبو کے اندر رکھنا ہے پاکستان کو, کہ پاکستان جو ہے وہ نہ تو اتنا فیل ہو جائے کہ فیلڈ اسٹیٹ ہو جائے, اور نہ پاکستان اتنی ترقی کر جائے کہ وہ کوئی اپنے اون پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. دونوں اسٹیٹس ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. سو پاکستان کو ہم نے نا ایک بیچ کی جگہ پہ رکھنا ہے, جہاں پہ پاکستان ایک مینیجبل اسٹیٹ میں, یعنی کہ اگر پاکستان یعنی ایک فیلڈ اسٹیٹ بن گیا تو پھر کیا ہوگا کہ ایک لالسنس ہو جائے گی, اور پھر یہاں پہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز آ جائیں گی, اور پھر کیا ہوگا کہ ہمارے اوپر یہ بم دھماکے اور یہ شروع ہو جائیں گے, وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کنٹرول دا سچویشن. ٹھیک ہے, پھر یہ روگ ہوں گے اور پھر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. دوسری طرف ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کر جائے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو یہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے کہ ہمیں آنکھیں دکھائے گا. تو اس سے پہلے کہ ایسا کچھ ہو تو اپنے منہ سے ایڈمٹ کر رہے ہیں. ہماری کم بختی یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, بٹ دیز آر دا پیپل. اور اسی طرح سے وہ جو جان پرکنس کی جو ہے نا کتاب ہے, میں نے اکثر ریکمینڈ بھی کی ہے, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, وہ یہ NSA کا ایڈوائزر رہ چکا ہے. ٹھیک ہے, اور جو آپ کے امریکہ کی نیشنل سیکورٹی ایجنسی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اس نے تو پراپر ایک پلے بک بتا دیا کہ ہاؤ امیرکا آپریٹس ان وینیزویلا, ان کیوبا, ان ایوری آل آف دیز کنٹریز. امریکہ کا موڈس آپرینڈی کیا ہے, کس طرح وہ اندر جاتا ہے, کس طرح وہ بائی آف کرتا ہے, کس طرح سے IMF آتا ہے, کس طرح ورلڈ بینک آتا ہے, کس طرح وہ آپ کو قرضے دیتے ہیں, اور پھر میک شیور کرتے ہیں کہ یو کین ناٹ پے دوز بیک. دے میک شیور کہ یو اسٹے ان دیٹ اسٹیٹ, آپ ان کے ہمیشہ مقروض رہیں. وہ جو آپ نے کہا نا کہ بھائی قرضہ دینا تو میں کیسے کسی کے آگے آنکھیں دکھاؤں, دے وانٹ یو ٹو ریمین ان دیٹ اسٹیٹ. سو دیز آر ہائیلی ریکمینڈیڈ بکس جو میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ ہمارا بک آف دا ویک سیکشن جو ہے اس میں آج ہم اس بک کے بارے میں بات کریں. تو انشاءاللہ جو لوگ بھی اس ٹاپک کے بارے میں فردر پڑھنا چاہتے ہیں, میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ, اور ہماری نا تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں ہماری بصیرت جو ہے نا وہ ان پارٹیوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے. آپ بجائے کہ کوئی نا کہ اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اس نے پانی دیا, اس نے بجلی نہیں دی, اس نے گیس, چھوڑو پر یار آپ یہ دیکھو اس وقت گلوبل لیول پہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ آر وی, تو جب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا نا, پھر آپ بیک ٹریک کرو گے, اور آپ ساتھ ساتھ جب آپ دین کے اعتبار سے ڈفرنٹ حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن پڑھو گے, اور آپ دیکھو گے کہ اینڈ آف ٹائم کے سائنس کیا ہیں, اور آپ پڑھو گے کہ دجال کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں, اور آپ دیکھو گے کہ what has the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told us will happen before the arrival of al-Masih ad-Dajjal, then you can connect the dots and figure out what's going on in the world, and ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے. پھر ہمیں اپنی بھی فکر پڑے گی, اپنے بچوں کی اور اپنی نسلوں کی فکر پڑے گی. So this is my 2 cents on the topic. اور زابی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ٹاک شوز میں, بڑے بڑے پلانس بتا رہے ہیں, بڑا بڑا سب کچھ بتا رہے ہیں. آنیسٹلی بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم آف چینج بتا دیا نا, وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلیں. سو ملک جو ہے نا وہ صوبوں سے بنتے ہیں, صوبے شہروں سے بنتے ہیں, شہر سوسائٹی سے بنتے ہیں, سوسائٹیاں گھروں سے بنتی ہیں, اور گھر لوگ سے بنتے ہیں. وین پیپل اسٹارٹ ٹو چینج, گھر چینج ہوں گے, اور سوسائٹیز چینج ہوں گے, اور پھر شہر چینج ہوں گے, اور صوبے, پھر ملک چینج ہو جائے گا. اور ایسے لوگ اوپر آ جائیں گے جو کہ غیرت مند ہوں گے, عدل کے ساتھ. دیکھیں پاکستان کی کریم ساری باہر کیوں جا رہی ہے سرو کرنے کے لیے؟ باہر بڑے بڑے پاکستانی بڑے اچھے پوزیشنز پہ ہیں, کیوں باہر کیوں جاتے ہیں؟ یہاں ظلم ہے, یہاں زیادتی ہے, اور ظلم اور زیادتی کی جڑ کیا ہے؟ پیسے کی محبت. ٹھیک ہے, دوسرے کا حق مارنا. یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یہ غریب کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں سیاست دان ہیں, وہ پیسے یہاں پہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں, باہر بیچتے ہیں. اور صرف اوپر نہیں ہو رہا, یہ دیکھو نیچے بھی ہو رہا ہے. ایون یو سی پلمبرز, الیکٹریشینز, لیبر, آپ کی ساری انفارچونیٹ, دس از ویری انفارچونیٹ while I say this, this is happening there as well. It's hard to find an honest person. بالکل. اصل میں تو ابھی اللہ تعالیٰ کا لا سب کے لیے برابر ہے, کفار کے لیے بھی ہے. لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. جتنی بھی اسلام نے اخلاقیات سکھائی ہیں نا معاشرے میں, سچ بولنا, ایمانداری سے کام کرنا, احسان سے کام کرنا, رشوت کو دور سے بھی, مطلب رشوت لینا تو بالکل ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. اسی طرح کسی کا حق نہ مارنا. جو قوم بھی اللہ کے یہ بتائے ہوئے جو اصول ہیں
یہ اڈاپٹ کر لے گی نا, وہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ترقی کرے گی. میں نے خود دیکھا ہے ویسٹ میں کچھ چیزوں میں ہم کچھ کنٹریز مسلمانوں کی بہت پیچھے ہیں. یہ میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی غلطیاں دیکھنی چاہیے. ایگزیکٹلی, بالکل. یہ نہیں کہ کوئی بہت تعریف کر رہے ہیں, لیکن جو جہاں پہ صحیح ہے اس کو وہاں مینشن کرنا چاہیے تاکہ آپ کو اپنا پتہ چلے کہ آپ کہاں پہ نیچے جا رہے ہیں. جہاں پہ جھوٹ بولنا کم ہے, دیانتداری سے کام کرنا, احسان سے کام کرنا. کسی پلمبر کو بھی آپ بلائیں گے نا, پورا کام پراپر طریقے سے کر کے جائے گا, ہر فٹنگ چیک کر کے جائے گا اپنے لحاظ سے. وہ جس کو ہم یہاں پاکستان میں مگنوں لاؤ کہتے ہیں نا کہ یار سر سے اتارو یا 2 نمبری جلدی سے جگاڑ لگائیے, بندہ ادھر گیا ادھر سے فوراً یہ کیا اور بس جی سیٹ ہے, اوپر سے پلسٹر مار دیا. جس قوم میں یہ بنیادی اخلاقیات آ جائیں گی جو اسلام نے سکھائی ہیں, وہ آٹومیٹکلی اوپر جائے گی. اور اس میں آئی ریلی اپریشیٹ وہ جو رحمۃ للعالمین کمیٹی بنائی گئی جس میں سیرت نبی کو پڑھایا گیا, اور یہ جو پلان واز کہ اللہ کی نبی کی سیرت کو پڑھایا جائے تاکہ ان کی ایتھیکل مورل ویلیوز ہمارے اندر آ جائیں. یہ جرمنی گرنے کے بعد اور جاپان اتنا گرنے کے بعد ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی جرمنی نے جب بھی ورلڈ وار کے بعد ان کا یہ رول تھا کہ آپ کا 1/4 آف دا ویلتھ از اونڈ بائی دا اسٹیٹ. یعنی اگر بس 4 سائیکلیں تو 1 سائیکل گورنمنٹ کی, اگر بس 4 جوڑیں تو 1 جوڑا گورنمنٹ کا. لوگوں نے قربانیاں دی ہیں بڑی بڑی قوموں کو بننے کے لیے. یعنی یہ لوگوں یہ قربانیاں دینے کے بعد قومیں بنتی ہیں, باتیں کرنے سے, ٹاک شوز کرنے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنا بڑا جیم ہے نا وچ از قرآن. اللہ اکبر. قرآن میں بار بار, یعنی ہم تو رمضان گزرا ہے واللہ, جس شخص نے قرآن سے گائیڈنس نہیں لی نا, ہماری اکنامک پالیسی, ہماری فارن پالیسی, ہماری انٹیریئر منسٹری قرآن سے ایزیلی چلتی ہے, قرآن اور حدیث سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایسی ہم نے قوم تھی جس میں امن بھی تھا, مطمئن بھی تھے, ہر طرف سے ان کو مال آ رہا تھا, پھل آ رہے تھے. دے ور ہیپی پیپل, اکنامکلی ویل, فائنینشلی ویل, اسٹیبل, خوش لوگ, سیکورٹی بھی دی ان کو. لیکن انہوں نے کیا کیا, اللہ کی معصیت کرنا شروع ہو گئے وہ, اور ہم نے پھر ہر طرف سے ان کو بھوک کا عذاب اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یعنی this is what needs to be brought on the table talks. اور یہ سارے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, پاکستان جو ہے نا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے منافقانہ رویے کی تعریف کی, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر وہ ساری کوالٹیز, اللہ معاف کرے, وہ ہیں جو منافقین کی ایز این امت ہمارے اندر ہیں, یعنی ایز اے نیشن. آپ کہہ لیں, آپ نے فرمایا جب بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, سبحان اللہ, جب وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں, اور جب امانت رکھوائی جاتی ہے امانت میں خیانت کرتے ہیں. کیا یہ 3 چیزیں ہمارے اندر ایز اے نیشن نہیں ہیں؟ بہت زیادہ. آپ دیکھیں جب بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. اب یہاں دیکھیں جو بندہ بزنس کر رہا ہے یعنی جھوٹ بولے گا, جھوٹ بولے گا, اللہ ماشاء اللہ, یعنی ایکسیپشنز ایکچولی پروو دا رول ایکچولی. سو آپ یعنی جنرلی اسپیکنگ آپ یو ڈونٹ ٹرسٹ شاپ کیپرز, یو ڈونٹ ٹرسٹ پیپل. وائی؟ بیکاز آپ جاتے ہو کہتے ہو یار یہ میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. آپ گاڑی خریدنے جا رہے ہو, آپ کوئی چیز بیچنے جا رہے ہو, کہتے ہو یار مجھے چونا لگائے گا. اسی سوچ کے ساتھ جاتے ہیں آپ, جاتے ہی سوچ جاتا کہ مجھے چونا لگے گا. پہلی بات, جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. نمبر 2, جب وعدہ کرتا ہے وعدہ توڑ دیتا ہے. یہاں پہ دیکھیں وعدہ خلافیاں کتنی ہوتی ہیں, وعدے کو تو سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا. دیر از نو سچ تھنگ ایز اے کانٹریکٹ. آپ نے بات کی, آپ نے منہ پہ مکر جاتے ہیں لوگ. حالانکہ جو آپ کہہ دیتے ہیں نا, یوں کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ جی میں پکا وعدہ کرتا ہوں. جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا, وہ سورۃ الصف والی آیت بالکل اپلائی ہو جاتی ہے, لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. وی اوور کمٹ اینڈ انڈر پروڈیوس. ہمیشہ آپ دیکھیں سر جی ہو جائے گا, سر بہترین کام ہو جائے گا, اینڈ انڈر پروڈیوس. اور پھر تیسری چیز کیا ہے اس کے اندر کہ آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں. امانت میں خیانت یہ بھی ہے, ایک تو یہ نا کہ آپ نے کسی نے کچھ آپ کے پاس رکھوایا, آپ اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کو جو ٹرسٹ کیا گیا ہے, لائک فار ایگزامپل آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں, آپ کو کہا گیا کہ جی 9 to 5 آپ کی جاب ہے, آپ 9 کے بجائے آپ 10 بجے انٹر ہو رہے ہیں, 4 بجے چھٹی کر رہے ہیں. یہ کیا امانت میں خیانت نہیں ہے؟ آپ کو جو ٹرسٹ دیا گیا, یو آر وائلیٹنگ دیٹ ٹرسٹ. پھر اسی طرح دیکھیں کہ جو آپ کو گاڑیاں ملتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی آفس کی طرف سے, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یہاں دیکھیں سڑکوں کے اوپر لوگ ڈونٹس بنا رہے ہیں, پنے مار, یہ کیا ہو رہا ہے. سو ایز اے نیشن آئی تھنک کہ وہ جو اصل مسئلہ ہے نا, ہمارا جو کرکس ہے, اگر آپ کسی چینج کی بات کریں, اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دیٹ گراس روٹ لیول. وی ہیو ٹو اسٹارٹ ٹیچنگ پیپل. میں اس میں نا ایک پوائنٹ مینشن کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کی فیڈ بیک بھی لوں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اوکے سو وی ہیو اے ڈفرینس آف اوپینین, ہمارا کوئی اختلاف ہو گیا, اب ایک حکومت آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو حکومت ہے وہ ہمارے سمجھ لیں کہ ہمارے امیر ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, جس طرح اللہ تعالیٰ یعنی قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور وہ جو آپ کے اوپر اتھارٹی ہیں. لوگوں کو نا یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اب ہمارے اوپر ایک آ گیا ہے, کیا میں اب اس کو گالیاں دینا شروع کر دوں, کیا میں اس کو اب تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دوں. صبح شام میرا کام ہی یہ ہے کہ بس میں کوستا رہوں اس کو, اور میں اپنی ساری ذمہ داریاں چھوڑ کے بس وہ سارا کا سارا گند ادھر سے ہو رہا ہے. تو یہ اس کے بارے میں آپ اپنا رول پلے کریں. اور میں اس بارے میں نا 2 صحیح مسلم کی احادیث ہیں بڑی پروفاؤنڈ, وہ میں مینشن کرنا چاہوں گا یہاں پہ. آلدو اس میں کچھ ڈسکشنز ہیں, کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو حدیث ہے نا, یہ ہے
ام سلمہ سے روایت ہے کہ تم پر ایسے امیر لگائے جائیں گے جن میں تم اچھائیاں بھی دیکھو گے اور برائیاں بھی دیکھو گے. دیکھیں ورڈز پہ غور کرتے جائیں, رسول اللہ سب کچھ کور کر رہے ہیں. جس نے برے کاموں کو ناپسند کیا وہ بری ہو گیا, یعنی اللہ کی نظر میں بری ہو گیا, اور جس نے انکار کیا وہ بچ گیا, مگر جس نے پسند کیا اور پیچھے لگ گیا وہ بری نہ ہو سکا, وہ بچ نہ سکا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں, ان عمراء سے, ان حکمرانوں سے لڑائی نہ کریں, کیونکہ لگا یہی جیسے آج کل بھی کچھ ہمارے بھائیوں کو, کچھ لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں. اور جو محدث ہیں وہ آگے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا جس نے دل سے ناپسند کیا اور دل سے برا جانا وہ بچے گا, یعنی آپ غلط کو غلط سمجھتے رہیں لیکن اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں. پھر ایک اور حدیث ہے جو اور زیادہ اس میں نا کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہیں جو ہمارے آج کل کے حالات ہیں حکمرانوں کے, وہ بھی صحیح مسلم کی ہے. اس میں روایت ہے یہ خدیفہ بن الیمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم برائی میں تھے پھر اللہ نے بھلائی دی, اب اس کے بعد بھی کچھ برائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا, میں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد بھی بھلائی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا اس کے بعد بھی برائی ہے, تیسری دفعہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیسے یا رسول اللہ, یعنی ایکسپلین کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد وہ لوگ حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہ چلیں گے, میری سنت پہ عمل نہیں کریں گے, اور ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کے سے ہوں گے اور بدن آدمیوں کے سے ہوں گے. رسول اللہ is covering everything. You can think of the Muslim leaders around the world. I don't want to name, but we have talked about them as well. یہ وہی چیز کور کر رہی ہے آلموسٹ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسے زمانے میں ہو تو سنو اور مانو حاکم کی بات کو, اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پہ کوڑے مارے اور تمہارا مال بھی اچک لے پھر بھی اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانتے رہو. یعنی اس میں بہت حکمت ہے. یہ فساد فی الارض کو ڈیل کر رہی ہے. اگر آپ نے فساد برپا کیا ہوا ہے نا ہر وقت, یو ول گو نو ویئر بٹ ٹو ڈاؤن فال ایکچولی اونلی. دس از وٹ آئی تھنک کہ میں آپ کو بتاؤں یہ صحیح مسلم کی بھی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے, اور جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے. یعنی جو آپ کے اوپر لیڈرز ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اگر بہت ایکسٹریم پہ بھی چلے گئے ہیں تو آپ کو یہ کہا گیا. ایک اور حدیث جو کہ صحیح بخاری کی ہے کتاب الفتن میں سے, اس میں آپ نے ذکر کیا کہ جو کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے اپنے امیر میں جو اس کو نہیں پسند, یعنی آپ کے اوپر جو لیڈرز ہیں ان میں کوئی چیز دیکھ رہے ہو, تو آپ نے کہا پھر اس پہ صبر کرو, اور اگر آپ اس سے علیحدہ ہو جاؤ گے, یعنی امیر اور آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ ایک ان سے آپ علیحدگی اختیار کرو گے, اور اگر آپ کی اس میں موت واقع ہوگی تو پھر آپ جہالت کی موت مرے ہو, یعنی دین یو ہیو ڈائڈ ان ڈیتھ آف جاہلیہ. سو دا پوائنٹ از کہ جب ایک سسٹم ان پلیس ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا وہ ایک نظام کو مینٹین کرنے کی بات کرتا ہے, کیونکہ جب سوسائٹی جب تک کسی نظم و ضبط پہ نہیں ہوگی پھر تو فساد ہی فساد ہے. ہر بندہ اپنے مطلب تک نکلا ہوا ہے, اور ہر بندہ, یعنی سب سے پہلے فساد کو مینیمائز کرنا ہے, یہ بات ہو رہی ہے. کیونکہ مقاصد شریعت کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ واٹ از دی آبجیکٹیو ہیئر, تو آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ نے ایک سوسائٹی کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے اس میں فالٹس ہوں گے, پرفیکٹ نہیں ہوگا, آئیڈیل کچھ بھی نہیں ہوتا, بٹ آپ نے ایک سوسائٹی کو پھر بہرحال لے کے چلنا ہے. اور مسلمانوں کے بیچ میں اتفاق ہونا, اتحاد ہونا, المؤمنون اخوہ, اگر آپ بھائی بھائی بن کے نہیں جو ہے نا رہو گے, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, آپ اگر ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے, دین امیجن کہ یہ جو آپ کے اوپر جو یلغار باہر سے آ رہی ہے وہ کتنی زیادہ ایزی ہو جائے گی. آلریڈی آپ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے, دے ول ایٹ یو ان بائٹ سائز پیسز. سو اتحاد کے ساتھ رہنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمیں جس کے بارے میں بات کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نا آئی تھنک اس کو نا تھوڑا بیلنس کرنا چاہیے ود امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یعنی آپ اپنے لیول پہ جہاں پہ آپ کی اتھارٹی ہے اپنے گھر میں, آپ اچھائی کا حکم برائی سے بجاتے رہو, اور لوگوں کو اپنی زبان سے ڈونٹ گو ٹو دا شاپس اور ان کی سی ڈیز اور کیسٹس جلا دو, ٹھیک ہے, لیکن ان کو اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا, کیونکہ اس میں امت کی فلاح ہے. بالکل دعوت دین کرتے رہنا چاہیے. یعنی اس کا ہمارا ہم یہ نہیں بالکل نہیں کہہ رہے کہ اگر وہ امیر آ گئے تو ماشاء اللہ تبارک اللہ جی آپ ہی آپ ہیں, اور اس میں مطلب اپنا دل سے برا سمجھنا تو ضروری ہے نا, وہ تو ضروری ہے, وہ تو دل سے برا سمجھیں بالکل, لیکن آپ اس پہ صبر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ برا کر رہا ہے اینڈ یو نو اٹس رانگ. لائک فار ایگزامپل دیکھو نا, آپ ایک گھر سے آپ ایگزامپل لیتے ہو, گھر میں ہسبینڈ وائف ہیں, اچھا ہسبینڈ جو ہے الرجال قوامون علی النساء, وائف دیکھتی ہے ہسبینڈ جو ہے وہ شرابی ہے, یہ ہے وہ ہے, اب وائف کو یہ اختیار نہیں کہ وہ پکڑ کے اس کو ڈنڈے سے مارنا شروع کر دے یا فساد کر دے گھر کے, ایسا نہیں. وہ یعنی دیر آر ایونیوز کے جہاں پہ وہ جا کے اپنی کمپلینٹ رجسٹر کروا سکتی ہے, لیکن گھر کا نظام پھر بھی جو ہے نا ایک چیز ہوتی ہے جو مینٹین کرنی ہے. آج کل تو یہی سکھا رہے ہیں کہ مار دیں ڈائریکٹ. ہاں یہ تو بظاہری بات ہے, اب یہ غلط, یعنی جو اسٹیٹس کو کرنا ہے اور یہ اکٹھے ہو کے حکمرانوں کو یہ کہنا ہے کہ یہ کفر بواہ کے مرتکب
چکے ہیں اور یہ کفر میں آ چکے ہیں اور ان کو قتل کر دو اور خروج کرو ان کے خلاف. دس از یہ جو حدیث آپ نے بیان کی, اصل جو یہ چیز ہے وہ یہ کہ الفتنۃ اشد من القتل, فتنہ زیادہ شدید ہوتا ہے قتل میں. تو یہ جو ہے نا کہ فتنہ نہیں برپا کرنا, اپنے لیول پہ اپنے دین کے مطابق امر نیکی کا حکم دیتے رہ جائیں. آپ نے کیا فرمایا تھا, ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ نے کہا تھا تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب اور لوگ مسلط کر دے گا. تم اللہ سے دعائیں کرو گے, تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ حرم میں 27ویں کی شب کو ملینز آف مسلمز آر ان حرم, امام کعبہ دعائیں کر رہے ہیں, سب رو رو کے آمین کہہ رہے ہیں, بٹ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا. دین کو ہم نے صرف مسجد تک کر دیا. تو اگر ریلیٹیبل بنائے نا, ہر بندہ آج ارادہ کرے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, کم از کم. ہم کہتے ہیں قوم چینج نہیں ہوگی, ہم بلیم, آج سے آپ ارادہ کریں میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں دھوکہ نہیں دوں گا, میں اپنا فرض ادا کروں گا. امیجن ہر بندہ ارادہ کر لیتا ہے پاکستان کا, پاکستان ول بی ڈفرنٹ کنٹری انشاءاللہ. میں بتاؤں, اور پھر اوور نائٹ بھی سکسیس ہو سکتی ہے. یعنی وہ دیکھو نا, جو ہے نا یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی, کلیکٹیولی ان کے اوپر عذاب آ رہا تھا, ٹھیک ہے. یونس علیہ السلام نکل کے قوم کے اندر ایک دم سے بیدار ہو گئے سارے, اور بیدار ہو کے انہوں نے کہا بھائی توبہ کرو سارے. تو سب نے مل کے توبہ کی, وہ عذاب جو ہے واپس ہو گیا. سو یہ عذاب جو ہے نا, یہ دیکھو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے نا. آپ کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ آپ کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تو جو مصیبت آپ پہ آتی ہے وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اگر آپ اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں. اب یہ پاکستانیوں کو سمجھانا مجھانا اب یہ اصل کام ہے. یہاں پہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جی چھوٹا سا, جس کا نام ہے ویورز آف دا ویک. سو لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. تو ویورز آف دا ویک سیگمنٹ جو ہے, اس میں ہم لوگ بیسکلی بات کر رہے ہیں جو ہمارے ویورز جو ہمیں مختلف پلیٹ فارمس پہ دیکھ رہے ہیں, وہ جو اپنے کامنٹس کریں گے ان کو ہم دیکھیں گے. تو اس وقت چونکہ یہ پہلا شو ہے, تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کچھ ایسے ویورز اٹھا لیے جو ہمارے جب پوسٹر لانچ ہوا تھا, بیکاز آئی نو اٹ واز اے ویری آسم پوسٹر. ماشاء اللہ علی بھائی جو ہیں انہوں نے اس کو بڑے فٹ طریقے سے, میرے پیچھے آپ کو لوگو نظر آ رہا ہے, اس کو ڈیزائن کیا, اینڈ اٹ واز ویری کول. سو وی گاٹ سم ویری کول ریئیکشنز اینڈ ویری فنی ریئیکشنز ایز ویل. تو ان میں سے میں کچھ پڑھ دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک ریئیکشن ہے جی, یہ ہمارے بائکر بوائے ہیں, اپیرنٹلی یو کے میں ہوتے ہیں, نہیں سوری یو ایس میں ہوتے ہیں. ان کا نام ہے KB340. وہ کہہ رہے ہیں کین وی پلیز ہیو دی اپیرل ود دس لوگو اور کین وی یوز دس لوگو ٹو میک آور اون اپیرل. انہوں نے سوال پوچھا ہے, اچھا سوال ہے, وائی ناٹ. بٹ اس کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ بھی ہم انشاءاللہ ہمارا مرچنڈائز بھی آنے والی ہے, تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک اور ہمارے یہاں پہ ویور ہیں جی, ان کا نام ہے اسید YF, یا ان کو US8 YF پڑھوں میں, ٹھیک ہے. اگر تو US8 YF ہے تو پھر سوری میں نہیں پڑھتا, اگر تو اسید YF ہے تو پڑھ لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں دا پوسٹر ڈیزائن از ویری بیوٹیفل اینڈ دا شو ول بی ایون مور بیٹر اینڈ انٹرسٹنگ. جی بالکل انشاءاللہ, ہماری امید یہی ہے کہ اس کو اسی طرح سے مینٹین کریں. ایک ہے جی کامنٹ the AR رائٹس, کہہ رہے ہیں کہ فائنلی مولویز آر کمنگ بیک ود این امیزنگ ایٹیٹیوڈ. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی امیزنگ ایٹیٹیوڈ کے اوپر قائم رکھے جی. اچھا اس کے علاوہ جی راجہ حمزہ, میری برادری کے ہی ہیں اپینٹ, راجہ حمزہ کا ہے جی کہ جی کہہ رہے ہیں بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے, کیونکہ یہ شو کافی عرصے سے پینڈنگ تھا اور ہم لوگوں نے کافی ڈیلے کرا. تھا 4 مہینے کے بعد ہم لوگوں نے آفیشیلی اس کو لانچ کیا, جب سے اناؤنسمنٹ ہوا تھا اس کا. اچھا جی اس کے علاوہ زجاجہ مریم کہہ رہی ہیں آئی ایم بیونڈ ہیپی, اور بیونڈ ہیپی جو ہے وہ آل کیپس میں انہوں نے ود سیلیبریشن سائن کے ساتھ مینشن کیا ہے. واٹ از بیونڈ ہیپینس؟ الجنہ. یہ بھی ایک سوال ہے. اچھا اس کے علاوہ جی محمد اکرم خان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں لولی کانسیپٹ, آئی ہیڈ اٹ فار کوائٹ اے لانگ ٹائم, wanted to do such a thing, may Allah make me capable of it. I had it what, the bike in the logo? I think وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسیپٹ بڑا اچھا ہے کہ اس قسم کا ایک کول وائب والا شو ہونا چاہیے جس میں ذرا آپ لوگ عیسیٰ کی باتیں کریں. تو الحمدللہ آئی تھنک اوور آل بڑا اچھا ہے. تو انشاءاللہ جو باقی ہمارے ویورز ہیں, آپ ضرور ہمارے جہاں جہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ویو کر رہے ہیں, آپ ضرور اپنے کامنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے چھوڑیں, اور انشاءاللہ ہم لوگ میک شیور کریں گے کہ جو ہمارا ویور آف دا ویک سیکشن ہے, ویورز آف دا ویک سیکشن ہے, اس میں آپ کو انشاءاللہ انکلوڈ کر سکیں. اچھا جی ایک اور سیگمنٹ ہمارا ہے اور وہ ہے جی کوٹ آف دا ویک. سو کوٹ آف دا ویک سیگمنٹ میں ہم لوگ انشاءاللہ ہر ہفتے ہم لوگ کوئی کوٹ لیں گے. وہ کسی مسلم کا بھی ہو سکتا ہے, غیر مسلم کا بھی ہو سکتا ہے. بات اچھی ہونی چاہیے, جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے عمر بھائی کہہ رہے تھے کہ اچھی بات تو شیطان سے بھی لی جا سکتی ہے. تو ہم لوگ جو ہے جو کوٹ میں نے آج چوز کیا ٹاپک کی مناسبت کے ساتھ, وہ علامہ اقبال کا کوٹ ہے, اور وہ بانگ درا جو ہے وہاں سے لیا گیا ہے. بہت خوبصورت اشعار ہیں. آپ نے فرمایا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اور پھر آگے فرمایا باطل سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. سو یہ بہت پاورفل ورڈز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ
میں تو دل چاہتا ہے میں کسی دیوار پہ یہ لکھ لوں کیونکہ اتنے پاورفل ورڈز ہیں. بس اتنی جلدی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا شعر, اس بار آ گیا یار. تو یہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بلاگرز کی نظر نا شاعرانہ نہیں ہوتی, بلاگرز کی نظر ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ یعنی اصل میں شاعری کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے الفاظ میں, بہت کم الفاظ میں آپ بہت ہی گہری بات آپ کر دیتے ہو. اور آپ اگر یقیناً آپ اس پہ پورا تھیسس کرنا چاہو تو آپ ان اشعار کے اوپر جو ہے نا تھیسس لکھ سکتے ہو کہ وہ یہ بھی مولوی ایٹیٹیوڈ کی بات ہے پتہ ہے کہ اون کرنا ہے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں, کہہ رہے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا, کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو وائپ اس آؤٹ لائک دیٹ, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ ایزی فار یو. ٹھیک ہے. اور پھر فرما رہے ہیں باطل سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں ہم کسی بھی نیگیٹیوٹی اور فالس ہڈ اور اس سے دبنے والے لوگ نہیں ہیں. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اور اس میں جب آپ کو پوری اسلامک ہسٹری ویو کرتے ہو نا کہ تو نے ہمارا 100 بار امتحان لیا اور تو نے دیکھا کہ ہم کبھی تجھ سے دبے نہیں ہیں, تو واٹ میکس یو تھنک کہ اب ہم دب جائیں گے. So this is why these ashar are very very powerful. So that's our اور ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, کہ میری امت کا ایک حصہ لازمی رہے گا حق پہ جب تک قیامت, جب تک میرا امر عیسی ابن مریم نہیں آ جاتے. تو آپ نے فرمایا اس کی آگے ڈیٹیلز بھی ہیں کہ وہ لوگ کہاں پہ ہوں گے, فی البیت المقدس واقنا فی البیت المقدس, کہ جیروسلم اور فلسطین کے قریب اور وہاں پہ, اور پوری امت میں پھیلے ہوں گے. سو ایک امت کا پورشن ہے جو ہمیشہ حق پہ اکٹھا رہے گا, اور کوئی بھی پوری امت کبھی بھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی, بھی حدیث میں آتا ہے. تو الحمدللہ دیر آر پیپل آف ٹروتھ اینڈ نالج. اور یہ جو اپنے اشعار پڑھے نا جاوید, اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. یہ وہ ہے واقعہ ہے سعید بن جبیر کا. اور سعید بن جبیر تابعی ہیں, بڑے فیمس تابعی ہیں. تو جب حجاج بن یوسف نے کہا نا وہ ظالم تھا تو میرے سامنے جھکو, تو باطل کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جھکتا میں. تو انہوں نے کہا کہ مسمک, تمہارا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں سعید بن جبیر. کہتے ہیں انت شقی بن قصیر. سعید مینز جوڑنے والا, جبیر. تو انہوں نے کہا کہ تو یو آر ریچڈ دا ون ہو بریکس. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا, سعید بن جبیر نے کہا کہ نہیں, میری ماں نے میرا نام رکھا تھا, میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ اس کے نام کا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ قتل کرو اس کا, حجاج بن جبیر قتل کر دو. تو اب قرآن انسان کو کتنا بریو بناتا ہے, اور کون سا قرآن جو ہے نا, اٹ از ربیع مومن, دا فاؤنٹین آف اے بلیور. تو انہوں نے نا کعبہ کی طرف چہرہ کیا اور کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو ان نے وہ تپا, غصے میں آیا, انہوں نے کہا اس کا چہرہ پھیرو قبلے سے, اس کا منہ دوسری طرف کرو اور اس کو قتل کر دو. تو کہتے ہیں کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جہاں بھی چہرہ کرو گے اللہ تعالیٰ کا چہرے کو پاؤ گے, تم مجھے اللہ سے پھیر نہیں سکتے ہو. تو اس نے کہا کہ گرا دو اس کو, ہی became more frustrated, گراؤ اس کو, زمین پہ ڈالے قتل کرو. تو کہتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, ہم نے تمہیں زمین سے مٹی سے پیدا کیا اور وہیں لوٹا دیں گے اور پھر یہیں سے کھڑا کریں گے ایک دن قیامت کے دن. اینڈ دین ہی کلڈ ہم, اور شہید کر دیا ان کو. سو ایک مومن کبھی بھی جھکنے والا نہیں ہوتا. تو جو یہ جو غیرت اسلامی ہے نا, اور یہ جو بہادری ہے, یہ قرآن اور حدیث ہمیں بہادر بناتے ہیں. کوئی اور چیز آپ کو بریو نہیں بنا سکتی ایکسیپٹ اللہ کی ذات پہ توکل. تو ایون جو نوح ہے اور ابراہیم ہے اور موسیٰ اور عیسیٰ ہیں اور صحابہ کو دیکھ لیں ہم, سبحان اللہ, ان میں جو اسٹرینتھ تھی, ایک امیزنگ اسٹرینتھ, کہ ساری زندگی لوگوں کا مقابلہ کرتے رہ گئے مگر ہار نہیں مانی. وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کا دین اور رسول کا دین تھا. اصل میں آئی تھنک جب ہم لوگ عقائد کی بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ فیتھ کیا ہوتا ہے, وہ صرف کسی کتاب کو پڑھنے سے نہیں آتا. اصل میں جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے نا عقیدے کی, وہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہو میں اللہ کو مانتا ہوں, تو واقعی میں آپ اللہ کو مانتے ہو. آپ مانتے ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے, no matter what happens, you understand کہ اللہ از ان کنٹرول آف آل تھنگس. میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب لوگ جو ہے نا وہ زیادہ نیٹی گریٹیز میں جا کے کہتے ہیں نہیں پھر یہ کیسے ہوگا, پھر وہ کیسے ہوگا, نہیں اس طرح تو ہم ڈوب جائیں گے, اس طرح ہم مر جائیں گے, اس طرح ہم ذلیل ہو جائیں گے. بھائی جب اللہ تیرے ساتھ ہے تو کیا ٹینشن ہے تجھے؟ جب اللہ تیرے ساتھ ہے, دیکھو ہر چیز جو ہے نا وہ میتھمیٹکس پہ نہیں چلتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے نا, یہ دیز میٹا فزیکل ریالٹیز جو ہے نا, ان کو بھی انسان کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان اپنے اینڈ پہ کوشش نہ کرے, اپنے اینڈ پہ تا حد استطاعت ہی کوشش کرے گا نا, اس کے اوپر کیا کریں گے. اب صحابہ کی مثال ابھی آپ نے 313 کا ذکر کیا, بھائی 313,000 پہ غالب آ گیا. اللہ کی سنت وہی ہے, وہ آج بھی ہو سکتی ہے. اور یہ یعنی آپ پوری اسلامک ہسٹری میں آپ دیکھ لیں, مسلمان آپ مطلب 99% آف دا ٹائمز ان اے مائنورٹی, میجورٹی میں کبھی رہی نہیں ہے. اور پھر بھی رومن پرشین امپائر کے ساتھ ٹیکل کر کے سب کچھ کر کے, ریئلی اف یو اسٹڈی اٹ,
you will be amazed at the Muslim conquest and all. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہے نا اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں جب بھائی ہمارے فرد لیول پہ آئیں گی نا قوم میں, پاکستان میں بھی, تب کچھ چینج آ سکتی ہے, تبدیلی, اور یہی حکمرانوں کو بھی اس طرح سوچنے کی ضرورت ہے. جب اگر وہ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک جو ہم اس سے بات کر رہے تھے پہلے, کہ فساد کو روکنا از آفن نیڈ آف دا ٹائم, اور اس کو وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک کی کتاب ہے رسالہ الالفہ بین المسلمین, یعنی الفا یعنی محبت مسلمانوں کے درمیان. اس میں وہ ایک بات کوٹ کہتے ہیں کہ سم ٹائمز اٹ از مور آف این اوبلیگیشن ٹو کریٹ الفا, محبت, ہارمنی اینڈ یونٹی between Muslims than finding the correct way of offering salah even. He's talking about salah, which is one of the basic pillars of Islam. یہاں پہ تو ہم پارٹیز کی بیس پہ اتنا تفرقہ, اتنی نفرت. اور پھر ایک چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, جو ایک اسپیکٹ ہے, ہاں ایک ہوتی ہے اللہ کے ساتھ ایسوسیشن ایز اے بلیور, مسلمان, ہم پاکستان, ہم اسلام کے نام پہ کرتے ہیں نا یہ سارا کچھ. ایک ہے اللہ کے ساتھ ایسوسیشن, ایک ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن. سبحان اللہ, ہمارے رویے ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کی وہ اندھی تقلید میں اور اس کے ساتھ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں نا اللہ کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے اس کو بھی ہم اس سے بھی اوپر لے جاتے ہیں پارٹی کی ایسوسیشن کو. ہم ایسے ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے بات کی شروع میں, غلط چیزیں گھڑیں گے ہم. اللہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین, ہمارے وہم و گمان میں ہی نہیں ہوتا, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم گھڑ رہے ہوتے ہیں. پھر جو لینگویج استعمال کرتے ہیں ہم, جو مذاق اور مطلب ہر طرح کا جو فضولیات ہیں, ایون دو اس میں ایکسیپشنز ہیں, جیسے کہ بدع, اہل البدع اور جو بالکل فاسق ہیں ان کے لیے وہ شاید اس میں نہیں آتے. پھر بھی ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے لمٹس اللہ کی طرف سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح, یہ ترمذی کی حدیث ہے, صحیح البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کر دیا ہے. دا بلیور از ناٹ اے سلینڈرر, یعنی تانا زن نہیں ہوتا. ون ہو کرسز اے گریٹ ڈیل, یعنی بہت زیادہ لان تان. آپ دیکھیں بلکہ یہ منافقت کی نشانی آپ کو پتہ ہے, جو گندی زبان ہونا نا, دس از اے سائن آف کتنی یہ چیزیں کرتے ہیں جو اس حدیث میں آ رہی ہیں. ون ہو انڈلجز ان obscenity اور ہو انگیجز ان فاؤل ٹاک. فاؤل ٹاک ہماری پولیٹیکل رائولری میں تو کہیں مطلب ہر جگہ. پھر دیکھیں برو, جو زبان کا شاطر اور تیز ہے اس کو اسپوکس پرسن بنا دیا, اس کو انٹیلیجنٹ سمجھا جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ مجھے قطعاً یہ بات پسند نہیں کہ میں کسی کے لہجے میں نقل اتاروں, اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے کتنا ہی مال و دولت حاصل ہو جائے. جامع ترمذی 2502, یعنی کسی کے لہجے میں نقل اتاروں. ذرا ہم اپنے دیکھ لیں. اگین کچھ استثناء ہیں اس میں, ایکسیپشنز ہیں, فسادی بالکل یا کوئی اہل البدع وہ علیحدہ چیز ہے. پھر بھی ہمیں لمٹس پتہ ہونی چاہیے. پھر جو سورۃ الحجرات, جو کہ میرے خیال اس سب سے بڑا فلٹر اللہ نے بتایا ہے کہ اے ایمان والو, کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں, اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں, ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں, اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. اور ولا تنابزوا بالالقاب, یہ ہماری پولیٹیکل رائولری میں سب سے زیادہ میرے خیال ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. اور لوگوں کو برے القاب سے, ایسے توہین امیز, برے تضحیک امیز لقب سے نہ پکارو. ہر وقت مذاق, یعنی اتنے گندے برے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اکثر. اللہ فرما رہے ہیں کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد برائی کا نام تک بھی برا ہے, اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں. تو یہ کرائٹیریاز ہمیں پتہ ہونے چاہیے. یہ ہمارا کریکولم کا ایسا ہونا چاہیے کہ سورہ حجرات جو ہے نا بالخصوص سب اپنے بچوں سے سٹارٹ کریں اور ان کو پڑھانا شروع کریں, اور خود بھی اس پہ عمل کریں کہ ہم اپنے مینرز کو ٹھیک کر سکیں. پوائنٹ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ ذرا غور کریں, آپ کی ایسوسیشن ٹو دا پارٹی آفن سپرسیڈز دا ایسوسیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں ایک جگہ پہ تھا تو ان کے پرانے پولیٹیکل وہ افیلیشن تھی, جن بڑے بزرگ صاحب تھے, ڈاکٹر تھے, HOD تھے, ریٹائرڈ بڑے. تو کہتے ہیں کہ میں بڑا پولیٹکس میں انوالو تھا, تو میں ایک پارٹی کے امیر کے ساتھ میں نے QA سیشن ہوا میرا, تو میں نے ان کے نا اسٹریٹ کھری باتیں کی. تو وہ نا جج کر لیتے ہیں کہ کون سا شارپ لڑکا ہے, تو ان کو نا پارٹی کا حصہ بناتے ہیں. تو ان صاحب نے کہا آج کل بڑے فیمس پولیٹیشین ہیں, میں نام لے لوں یا نہ لوں؟ آئی تھنک نہ لو, چلے. تو وہ اس ٹائم کسی اور پارٹی میں تھے, آج کسی اور پارٹی میں ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے نام لیا نا اس پارٹی کے ہو جائیں گے آپ. صحیح بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب بات شات ہوئی نا سارے, انہوں نے کہا آپ لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, پیسے کے پیچھے فوراً سے دوغلے بن جاتے ہیں, بک جاتے ہیں, یہ وہ سارا. آپ کی افیلیشنز کہتے ہیں جس پارٹی کے ساتھ میں ہوں نا,
ہم اپنی وصیت میں یہ نہیں لکھتے کہ ہمیں کفن میں دفنانا, ہم اپنی وصیت میں لکھتے ہیں کہ ہمیں شیر کے جھنڈے میں, نون لیگ کے جھنڈے میں دفنانا. ہمارے یہ لائلٹیز ہیں, اور آج وہ نون لیگ میں نہیں ہے, آج وہ ایک اور پارٹی میں ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ جس طرح سے اپنے پولیٹیکل اور اپنے فائنینشیل مفادات دیکھتے ہوئے شفل کرتے ہیں. سو حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں تمہارے جو عمراء ہوں گے نا, اور جو فیمس لوگ ہوں گے, سب سے بدترین لوگ ہوں گے, اور جو سب سے بالکل ان نون لوگ ہوں گے نا, تمہارے سب سے بہترین لوگ ہوں گے. سو دا پوائنٹ آف دا میٹر از کہ یہ بڑا ڈیسیونگ دور ہے جس میں ہم چل رہے ہیں. تو پلیز کسی انسان کے لیے اپنے دین کو نہ بیچیں, اپنے تعلقات خراب نہ کریں. ایک اور شخص تھے جو بتا رہے تھے کہ 25 سال پرانا دوست میرا, وہ ایک ویڈیو بھی بڑی ناراض ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ پولیٹیکلی میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. کہتے ہیں آج کے بعد ہماری ختم, نمبر بلاک کر دیا, اور واٹس ایپ پہ, اور کہتے ہیں کہ رابطہ ہی کوئی نہیں ختم. 25 سال پرانی جگری دوستی. سبحان اللہ, یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. اس طرح سے ہم کرتے ہیں جناب, ہم مزید ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے رہ جائیں گے. تو اصل جو ہمیں عزت ملے گی نا, وہ ملے گی, حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. اس قرآن ہمارے پاس مصحف ہوتا ہے, میں وہ دکھاتا تھا کہ لوگوں کو یقین آتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اقواما ویضع بہ آخرین, کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے, اور گرائے گا قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے. اصل میں ہمارا باٹم لائن بھی یہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اچھا, آخری انشاءاللہ سیگمنٹ جو ہے وہ ہمارا ہے جی کویسچن آف دا ویک. سو کویسچن آف دا ویک سیگمنٹ میں چونکہ ہمارے پاس ایک سوال کچھ لوگوں نے پوچھا اور ایک دو دفعہ آیا میرے سامنے, وہ یہ تھا کہ یہ جو آپ نے لوگو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ڈیزائن کر دیا, اور ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک سوال اس تک آیا تھا, وہ یہ کہ یہ ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے اگر ہم نے ٹی شرٹ بنوانی ہے یا ہم نے کوئی اور مرچنڈائز لینی ہے. ماشاءاللہ یہ مگز بھی آپ کے پاس اب آ گئے ہیں, تو یہ کہاں سے مل سکتے ہیں علی بھائی؟ یہ ہمارا یوتھ کلب کا الحمدللہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے وائی سی شاپ کے نام سے. یو کین فالو اٹ آن انسٹاگرام. وائی سی شاپ آفیشیل کے, وائی سی شاپ آفیشیل ہے, اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں. ابھی اس کا مرچنڈائز جو ہے وہ پرنٹ ہوگا انشاءاللہ, تو آن پہ لوگ خرید سکتے ہیں. 6 مہینے کا پری آرڈر ہے, اس کے بعد آپ آرڈرنگ شروع کریں تو انشاءاللہ دس از ریئلی گریٹ. بلکہ مجھے خود اپنے لیے بھی کچھ 2 درجن شرٹ چاہیے. تو الحمدللہ. چلیں, یہ بھی اچھا ہو کہ آپ نے بتا دیا. وائی سی شاپ ہمارا ایک چینل ہے جی, آپ ہمارے وہاں پہ جا سکتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر, وہاں پہ آپ جو بھی ہماری مرچنڈائز ہے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. اس طرح کی ساری چیزیں وہاں پہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اویلیبل ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. سو گائز, تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے ماشاءاللہ آج ٹائم نکالا, اینڈ یو ور پارٹ آف اے ویری امپورٹنٹ ڈسکشن. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھائیوں کی طرح ہی رکھے, ہمیں پیار محبت سے رکھے, ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ وی آر ایبل ٹو اوور لک ایچ ادرز فالٹس اینڈ مسٹیکس اینڈ سی دا گڈ ان ایچ ادر رادر دین سیئنگ آلویز دا بیڈ اینڈ دا نیگیٹو. اور خاص طور پہ یہ کہ ہم لوگ, جس طرح ہم لوگوں نے مسلسل یہ بات کی ہے کہ ہم لوگ اس وے پہ واپس آ جائیں جو کہ ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا تھا. اور یقیناً ہمارے اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی چینج مسلم امت میں کسی نئے طریقے سے نہیں آئے گا. چینج جب بھی آئے گا وہ اسی طریقے سے آئے گا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا. جس طرح سے وہ میتھڈالوجی تھی, وہی میتھڈالوجی آج بھی چلے گی. جب تک آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے, اللہ کو چھوڑ کے کیسے کامیابی حاصل کرو گے؟ از اٹ پاسبل کہ اللہ کو چھوڑ کے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ نہیں ہو سکتے, ذلیل ہو جاؤ گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم قرآن کو چھوڑ کے کامیاب ہو جاؤ؟ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. سو unless and until we realize that, until and unless we live our lives according to that, there is no positive change that can happen in society. بس یہی لڑائی جھگڑا, گالیاں گلوچ اور یہ قتل و غارت, اور یہی ہوتا رہے گا. خدا را ذرا ہوش کے ناخن لیں اپنے لیے, اپنے فیملی ممبرس کے لیے. ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جو کہ شرعی طریقے سے کمپیٹیبل ہو, اور اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں دین کے معاملے میں. جہاں ہم اتنی ساری ایجوکیشن دیتے ہیں, سائنسز پڑھاتے ہیں, اچھی بات ہے, پڑھانا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دین کا فہم دینا. سو گائز, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور ابھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ شخصیت پرستی میں نہ پڑیں پلیز. لوگوں کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ فیسز ول چینج, اور یہ سالوں سال چینج ہوتے رہیں گے. شخص کے غلام نہ رہیں, ایک نظریے کے غلام رہیں, ایک آئیڈیالوجی, ایک ویژن کے غلام رہیں, اور پیپل ول ٹیک بینیفٹ فرام یو اینڈ دے لیو, اور آپ اکیلے رہ جائیں گے. سو ایک نظریے, آپ لوگوں کے لیے جنگ نہ لڑیں, اسلام کی جنگ لڑیں, لوگوں کو برا بھلا نہ کہیں, سود کو برا بھلا کہیں, فحاشی کو کی لڑائی لڑیں, سود ختم. جو مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے وہ سود ختم کرنے کی, یعنی مدینہ کی ریاست میں کون سی سود ہے؟ فحاشی کب پہلے گئی یہاں پہ؟ یہ کانسرٹس اور یہ ڈی جیز اور یہ پارٹیز اور یہ آئس اور اسٹرابریز اور یہ سب نشے, یہ کب تھے اس میں؟
تو سود کی جنگ لڑیں، اس میں تو کسی اختلاف نہیں ہے نا. اپنے آپ کو ایک گریٹر کاز کے لیے اپنا ایک وہ بنائیں. وائسی یا جو اللہ کا کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں، کمیونٹی سینٹرز بنائیں، بڑے بڑے کام کرنے والے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس دن آزاد ہو جائے گا اور ایک خود مختار قوم ہو جائے گی جس دن کوئی اگر شخص سوٹ اور ٹائی میں جا رہا ہو نا، اس کو بھی اتنی رسپیکٹ ملے جتنی اس کو رسپیکٹ ملتی ہے جتنی شلوار قمیض اور پگڑی پہننے والے کو ملے. اور جس دن بہن اگر گزرے سامنے سے تو لوگ گھور کے نہ دیکھیں اور اپنی آنکھیں نیچے کر لیں نظریں، وہ اس دن پاکستان آزاد ہو جائے گا، خدا خوفی ہو جائے. اور جس دن ایک عورت برتھ کو دیکھ کے نا اپنا محافظ سمجھے نہ کہ اس کو ہراسر سمجھے، تو اس دن پاکستان آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ. بے شک بے شک. علی بھائی آپ کچھ آخری ورڈز کہنا چاہیں؟ بس الحمدللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ استغفار جو ہے وہ کرنی چاہیے. جیسے شروع میں بات ہوئی تھی نا، میرے ذہن میں وہی آ رہا تھا کہ اگر آج رات پورے پاکستان جو ہے اللہ اکبر وہ استغفار کر کے سوئے. چلو ایک ہی بات، چلے جو سن رہے ہیں بھائی آپ ہی کر لو یار، ہم کر لیتے ہیں. سارے کے سارے لوگ پورا پاکستان آج رات استغفار ٹرولی اللہ تعالیٰ سے کر کے سوئے تو ٹمارو ول بی اے نیو ٹمارو. میں کہتا ہوں چلیں جو لوگ بھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں چلیں آپ ہی کر لیں یار، باقی سارے نہ بھی کریں. جہاں تک ہماری آواز نہیں پہنچی، جن تک پہنچ گئی وہی کر لیں تو بڑی بات ہے. عمر بھائی اینی فائنل کامنٹس فرام یو؟ ضیاء بھائی یہ کہوں گا کہ اللہ سے اپنی ایسوسیشن پہچانیں اور اس کی ورتھ کو سمجھیں. سو ڈونٹ شائے آف، صحیح کام کو سپورٹ کریں، غلط کو غلط کہیں. قرآن اور سنہ کو اپنی لائفس میں بیسک امپورٹنس دیں، امپلیمنٹ کریں. ہماری قوم اسی سے انشاءاللہ چینج ہو سکتی ہے. بے شک، بہت خوبصورت بات. آئی ول جسٹ کنکلوڈ ود a quote from عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کہا تھا کہ ڈونٹ فالو دوز who are alive, for those who are alive can still make mistakes, follow those who have passed away. کیونکہ ان کی بگننگز بھی آپ کو پتہ ہے اور ان کا اینڈ بھی آپ کو پتہ ہے. how they lived and how they died, and were they people who were successful in the sight of Allah or not. کیونکہ جو بندہ زندہ ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، وہ ڈی ٹریک ہو سکتا ہے، وہ بالکل آف ٹریک جا سکتا ہے، پاسبل ہے. تو اگر آپ کی افیلیشنز کسی بندے کے ساتھ ڈائی ہارڈ فین بن چکے ہیں اور اب وہ ڈی ٹریک ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اور اگر آپ کی افیلیشن ان کے ساتھ ہے جو چلے گئے ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی مسٹیک نہیں کر سکتے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ان کی زندگیاں جو تھیں وہ حالت ایمان میں انتقال ہوا، خاتمہ بالخیر ہوا، اور یہ ایسے لوگ تھے جو اللہ کے محبوب لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ گائز ول سی یو نیکسٹ ویک، سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلفز. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.